مینوں اس گل کا بڑا افسوس ہے، یہ تاریخی مینوں افسوس ہے کہ نور الدین زنگی نو حضور ستیاں جا جگایا مصر کہ مدینہ پاک ایک واقعہ ہو گیا تے تو آ کے او فتنہ ختم کر۔ نور الدین زنگی دنہ دا وقت جڑا وہ گھنٹے طے کیتا، شاہ سوار اپنے نال تے گھوڑے تو حضور نے جا ستیا جگایا، کیوں جی رسول اللہ نے جا ستیا نور الدین نو جگایا۔ مینوں اس گل دا بڑا افسوس ہے دلی، یہ نہیں کہ کسی دشمنی دی وجہ تو، اسی خیر خواہی چاہتے ہیں، اسی کسے نال بھی کدی اسی یہ جڑیاں گلاں کرتے ہیں صرف خیر خواہی دی وجہ تو کرتے ہیں، اسی صرف تہاڈی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ انسان بنو، پہلے کدھر گئے تساں کدھر جانا ہے؟ اتھے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اسمبلی دے دروازے جڑا اندر داخل ہویا کٹھے ہو گئے سارے، ایک نے بھی اٹھ کے نہیں کیا اوے کی پہ بکواس کرنا تو، قل یا ایھا، میں جڑی آیت پڑھی کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے حبیب تسی اعلان فرما دے ہو 1,24,000 نبیوں تے رسولاں تے آخر تشریف لے آئے ہو تے ہن تسی اعلان فرماؤ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیوں جی لا الہ، او کون سا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ تم مورتیاں بنا کے کیا اسلام کی خدمت کر رہے ہو وہ ہمیں بھی بتاؤ، تم مندروں بنا کر کیا خدمت کر رہے ہو؟ میں جو بات وہ تو رہ جائے گی، میں دکھ اس گل دا ہے، بڑا دکھ ہے مینوں اس گل دا دلی طور تے۔ انہاں حکمراناں دے بارے کتنے ممالکن جی مسلمان حکمران، 57 ممالکن مسلماناں دے نام دے، یعنی جتھے مسلمان حکمران مسلمان اکثریت اتھے رہندی، 57 وچ ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی جنہوں حضور ستیا آ جگاں دے کہ بھائی حج نہیں بند کرن دینا، حج کراؤ، حج بند نہیں کرن دینا، حج بھی کراؤ اور میرے در تے بھی ساری دنیا نو لیاؤ، کوئی ایک بھی نہیں سی جنہوں حضور ستیا آ جگاں دے۔ اے انہاں واسطے قابل غور بات ہے، اے سوچن سارے۔ ہاں ہمیشہ رسول اللہ، حضرت خالد بن ولید ایک جگہ گھیرے چ آ گئے تے ابو عبیدہ بن جراح اتھے ملک شام دی فتح دے دوران خالد بن ولید اکیلے ہی جا گھوڑا دوڑا کے، کیوں جی توجہ، غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، وہ صحابہ کیا تھوڑی جا سال ہے لئیے تے خالد بن ولید وہ گھوڑا کلے ہی دوڑایا تے انہاں دے ہزاراں دے لشکر جا وڑے، انہاں کیا آج تے خالد نہیں نہ جا سکتا، انہاں ہر طرفوں گھیر لیا، خالد بن ولید بھی گھوڑے تو تھلے آ گئے، انہاں جدو گھیرا پا لیا تے ابو عبیدہ بن جراح ستے ہوئے سن تے حضور خواب وچ آ گئے، فرمایا تسی ستے ہو تے خالد تے گھیرے چ آ گیا، کیوں جی رسول اللہ پھر تو طارق بن زیاد جدو ادھر ستے ہوئے سی نا دریا دے اس کنارے، ایویں کشتیاں انہیں نہیں سن جلائیاں، ایتھے تے مسیتی کوئی نہیں وڑیا کرونا دے ڈر کولوں، کیوں جی مسیتی کوئی نہیں وڑیا کرونا دے ڈر کولوں، جی کرونا لگ جانا، ایتھے تے جمعے لوگاں نہیں پڑھے، ایتھے تے تراویحاں نہیں پڑھیاں لوگاں، تے دریا پار کر کے اگے دشمن ہوئے وڈا جی تے محدود لشکر ہوئے تے کشتیاں کیویں انہیں جلا دیتیاں، او کیڑی پاور نہ جلا دیتیاں، اے حلقہ درویشاں او مرد خدا کیسا، ہاں جی او حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا جو کشتیاں جلا رہا تھا، او اس واسطے انہیں جلائیاں سن جدو دریا دے اس کنارے ستے ہویا سی نا، جی رسول اللہ نے صحابہ دی اس طرح مدد پروائی، بعد تابعین تبع تابعین تے مجاہدین اسلام دی نور الدین زنگی ہوراں دی سارے دی مدد فرمائی تے شہاب الدین غوری ہوراں دی مدد فرمائی تے ظہیر الدین بابر ہوراں دی مدد فرمائی تے آج رسول اللہ تہاڈی مدد نہیں سی کرنی، لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، ایویں نہیں کشتیاں جلدی ہوندیاں۔ طارق زیاد جدو ستے ہوئے سی نا تو نے خواب ویکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حیدر کرار، خالد بن ولید، حضرت کاکا، حضرت مثنی، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، اینا بڑے بڑے شیراں نال حضور تلوار پکڑ کے نا تے دریا تے چل دیاں دریا عبور فرما رہے، انہیں خواب ویکھ لیا تے خواب وچ پھر بعد انہوں یقین ہو گیا جدوں حضور دریا عبور کر گئے تے دا معنی میں ہن اے جگہ ساڈی ہے، ایویں نہیں انہیں
کیوں جی ایویں ہسیا نہیں سی تلوار تے تلوار کیوں جی کشتیاں بھی جل جاون تے دشمن بھی اگے جناب کھڑا ہوئے اگے جناب دشمن ہوئے پیچھے دریا ہوئے تے خندید اقبال کہندا جدوں نے کہا اے تو کی کیتا یارا کشتیاں جلا دیتیاں نو اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست جی دشمن نو اگے ویکھ کے تے دریا نو پیچھے ویکھ کے پل تو بغیر تے کشتیاں تو بغیر آسا ایویں نہیں آندا سمجھ آئی ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیا بس اے میری اے مینوں دکھ ہے اس گل دا کہ حج نہیں ہو رہا مقامی لوگ پڑھن گے باقی پابندی ہے جڑا جائے گا انہوں بھی اتنے جناب او جڑا انہوں نے بنایا مراکز پہلے اتنے پتہ نہیں کتنے دن انہوں رہنا پینا ہے پھر انہوں ٹیسٹ کرانے پینے پھر انہوں جناب جراثیم ویکھنے پینے کی ہوتا ساری دن اتنے جڑا سفر وچ رہے گا اتنے جراثیماں نال ہی کرے گا انہیں کیا حج کرنا ہے انہوں کی پتہ عرفہ کس ویلے آیا تے منا کس ویلے آیا تے طواف زیارت کس ویلے کیتی تے حضور دی بارگاہ وچ کیویں پیش ہویا مجرم بن کے انہوں تے 24 گھنٹے ہی ہونا کدھر بھائی جراثیم نہ لگ جان اور کچھ سمجھو کوئی کفر دیاں گل چالاں سمجھو اقبال ایویں نہیں سی کیا از فریب او اگر خواہی اما اقبال کہندا جے یورپ دے فریباں کولوں تے دھوکھیاں کولوں امن چاہندے ہو نا از فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز ہودے خود براں اقبال کہندا جے تسی امن چاہندے ہو اپنے ممالک وچ کہ تسی امن نہ رہو تے پھر ہمیشہ یاد رکھنا فرنگی اٹھاں نو کدی اپنے حوض تے پانی نہیں پین دینا نجران دے عیسائیاں دی گل تے تسی کیتی اسمبلی نال اے بھی کرنی سی کہ رسول اللہ نے آخری واری جاندیاں حضور نے 3 گلاں فرمائیاں حضور نے پہلی گل تے فرمائی اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب اے بھی گل دسنی سی نا کہ حضور جاندیاں جاندیاں جڑی 3 گفتگو فرمائی اس تو بعد حضور نے ساری دنیا تے گل نہیں کیتی اے 3 گلاں حضور نے فرمائیاں اے سیاستہ دی حدیث نال اے بھی اسمبلی تقریر کرنی سی نجران کے عیسائیوں سے جب حضور کی گفتگو ہو گئی تھی نا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من نجران دی عیسائیاں نے کیا پھر کیویں پیدا ہوئے جناب عیسیٰ جے تسی کہندے ہو اللہ دے اور بیٹے نہیں تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نو دسو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جناب آدم کی طرح ہے تم تو کہتے ہو نا باپ پھر نہیں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسے جلوہ گر ہوئے فرمایا آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی پھر اگے اللہ نے کی فرمایا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم اے ایت کہ پڑھنی سی نا کہ رسول اللہ نے انہوں نے کی فرمایا جے ایک گل تسی میری نہیں مندے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے تو پھر آؤ تسی بھی اپنے بچے بلا لو اسی بھی بلا لیندیاں تسی بھی اپنی عورتیں بلا لو اسی بھی بلا لیندیاں تو فرمایا میں بھی تشریف لے آندا تسی بھی لے آؤ سارے پھر اللہ دی لعنت بھیج دے جھوٹے تے آؤ تھے میدان اے بھی نال آیت پڑھنی سی نا تے نال پھر اگلی حدیث بھی سنانی سی کہ حضور نے پہلی بات فرمائی فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے تشریف لے جانے کے بعد جزیرہ عرب میں کوئی مشرک باقی نہ رہے سب کو نکال اے بھی نال دسنا سی نا اسلام آباد مندر بنان والے ہو دی حمایت کرنے والے ہو نال اے بھی دسنا سی کہ حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی دوسری بات کیا فرمائی واجیز الوفد بناء ما كنت اجیزهم حضور نے فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں دنیا کا کوئی وفد جب میرے نائب کو ملنے کے لیے آئے صدیق اکبر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا عثمان غنی ہوں یا حیدر کرار ہوں یا امام حسن ہو کوئی بھی ہو میرا نائب ہو اور اس کو دنیا کا کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو وہ عجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزهم تو فرمایا جس طرح میں تحفے طائف اور قیمتی چیزیں ان وفود کو دیتا ہوں میرا نائب بھی ان وفود کی ایسی خدمت کرے آخری جو بات ہے اس کے بارے میں 6 باتیں آئی ہیں کہ حضور نے آخری بات یہ فرمائی ہے یہ فرمائی ہے یہ فرمائی ہے یہ فرمائی لیکن یہ تو پہلی باتیں تو ایسی ہے یہ بھی نال حدیث دسنی سی بھائی جدوں صحابہ کے علاقے حملہ کیتا تے کچھ لوگ سجدے پی گئے
انہیں اپنے اسلام دا اظہار کیتا تے صحابہ نے وہ بندے مار دیتے سارے, شہید ہو گئے. محسن تو مسلمان, بعد میرے آقا نو پتہ چلے بھئی یہ تو مسلمان سن, مسلمانوں دے ہتھوں ہی شہید ہو گئے. پھر حضور نے اپنی طرفوں دیت انہوں دی دتی. تو حضور نے اس کے بعد فرمایا میں بیزار ہوں ان لوگوں سے, میں بری ہوں جو مشرکوں کے اندر رہتے ہیں. پھر صحابہ نے عرض کی حضور ان سے کتنا دور, تم مندر بناتے ہو؟ عرض کی تھی حضور کتنا دور رویے؟ فرمایا ان کی آگ تمہیں نہ دیکھے اور تمہاری آگ انہیں نہ دیکھے. تو آگ تو بڑی دور کی بات ہے, تم نے تو دیواروں کے ساتھ دیواریں ملا دی ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہو. آپ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ بھی فرمان بتانا تھا, نہیں پتا تھا تو ہمیں بلاتے, ہم بتاتے. دین کیسے تم باتیں کرتے ہو دین کے بارے میں؟ وزارتوں کے لیے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اقبال میں نہیں سی رویا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, وہ کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. پھر کہنا مجھ کو تو سکھا دی افرنگ نے زندگی کی. اقبال اپنے بارے میں کہتا ہے مجھ کو تو سکھا دی افرنگ نے زندگی کی, اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان. تسی عالم کفر دیا گلاں من کے تے اسلام آباد مندر بنانا چاہتے ہو, اسی کدی کیا انہاں دے مندر ڈھا دیو. اسی تے ڈھان دے کوئی نہ گل بھی ٹھیک ہے جتے بڑھیا, لیکن اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ تسی ہن کلمہ رسول اللہ دا پڑھو تے تنخواہاں ساڈیاں کھاؤ, ٹیکس ساڈے تے لاؤ, حکومتاں ایتھے کرو, وڈے وڈے عہدے ایتھے لو. کیوں جی وفا موختی آزما بکارے دیگراں کر دی, اور کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے گلاں غیراں دیاں کر دیو تے وفا کم غیراں دے کر دیو. وفا موختی آزما اور بکارے دیگراں کر دی. مولانا روم فرماندے نا کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے کم غیراں دے کر دیو. ربودی جوہر عظما اور نثارے دیگراں کر دی. ایتھو مال سارا پاکستان دا کھان دیو تے نچھاور غیراں تے کر دیو. ایڈا تو انہوں پیار آ گیا تو اپنے جائیداداں ویچ کے انہوں نے مندر بناؤ. آؤ اتھے اپنے 300 کنال والے اتھے جو 2-4 کنال اتھے دے دیو کوٹھی. ہاں جی نال خود بھی جا کے گھنٹے کھڑکایا کرو. جے تو انہوں اللہ اکبر کہنے نال کوئی پریشانی تے مورتیاں تے اگے جا کے جھکیا کرو. پھر کیڑے پاسے تسی حضور دی امت نو لے جانا چاہندے ہو؟ حضور آ گئے. حضور تے بت ڈھان دا بھی طریقہ دسیا. ہاں جی یہ نہیں کہ مولا علی نے اتنے چڑھا کے حضور نے فرمایا حضور اندر تشریف لے گئے ہون تے حضور کعبے دے سائے تھلے بہ گئے ہون. جدوں رسول اللہ نے حضرت مولا کائنات نو اتنے چڑھایا نا چھت اتنے تے او پتل دا بڑے ہویا تے زمین تک دے نال لوہے دیاں میخاں لگیاں ہوئے سن. حبل بت وڈا سارا تو بت انہاں دا. حضور پیچھے ہٹ گئے کعبے تو, پیچھے ہٹ کے تے مولا علی جدوں انہوں ڈھان لگے نا تے حضور نے فرمایا علی انج نہیں انج کر کے ڈاؤ. کیوں جی اینج کر کے ہلاؤ انہوں. حضور تے طریقہ بھی دس دین بھائی بت نو ڈھانا کنجے. مولا علی تے ڈھا ہی دینا سی لیکن حضور نے فرمایا علی جلدی کرو. ہوں اسی جے آ گئے ہوں ساڈے سامنے کعبے دی چھت تے پیا رہنا ہے, اینو الٹاؤ جلدی کر دو, اینج کر کے تھلے سٹو. اتنی بت پرستی یار اتنی یاریاں نہ کرو. میں تانوں پہلے بھی کہہ چکا 1000 واری, لیکن تواڈے کناں وچ اقبال کہندا نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تواڈے دماغ وچ بت خانے بھرے ہوئے تے اسی ہن وہ نقطہ توحید پھر کیویں آ سمجھا. مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے, تو آنو تسے دا نہیں رج سکتے. تساں تا اپنی ہدیاں ویچ کے بھی پیسے کھا دین, تساں تا اڈے دے کے بھی پیسے کھا دین, تساں تا مخبریاں کر کے بھی پیسے کھا دین, تساں تا مسیتاں دے سپیکر لا کے بھی پیسے کھا دین, تساں تا مسیت دیاں صفحہ چوا کے بھی پیسے کھا دین, تساں تا سورہ انفال تے برات کڈ کے بھی پیسے کھا دین, تساں تا ہر مادے وچ پیسے کھا دین, لیکن تہاڈا ڈھڈ اج تک بھریا نہیں. اے برینا بھی کوئی نہیں جب تک قبر دی مٹی تواڈے منہ وچ نہیں داخل ہونی. ہاں اے نہیں برینا. ہاں لیکن اقبال کہتا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے, روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. اقبال کہتا بندو اندروں بھکھا ہوئے تو کروڑ پتی بھی ہوئے تو کہتا حالات نہیں ٹھیک, مولانا دعا کرو. تساں ہر شے دے پیسے کھا دین تے ہن مندر بنا کے کہڑے پیسے کھانے نے وہ سانو ہی دسو. اور بت پرستیاں کر کے تے بت پرستیاں کروا کے تساں کہڑے پیسے کھانے نے وہ سانو بھی دسو. وہ قوم نو اسی اپیل کریں گے تو وہ منہ بھر دین گے. اتنا اگے نہ جاؤ. یہود و نصارہ کل یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں مسجد دے کونے چ بھی ایک کمرہ بڑھاؤ جتھے مسلمان مسجد عبادت کرن تے بت پرست نال والے کمرے وچ. ہاں
کل انہیں یہ بھی کہنا ہے، کل انہیں یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن مسیح دے جس طرح تجھ رکھتے ہو نا باریاں جتے، ایک دو اور باری بناؤ جے باقی مذاہب دیاں کتاباں بھی رکھو. انہیں اتنے رکنا کوئی نہ، گل یاد رکھو تے بہتر ہے اج انہوں دے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اور سورہ مومنون اللہ نے فرمایا کان تسی بھی سارے کھول کے سنو، سانو بھی جڑے مشورے دیندے رہندے ہو کہ نہیں 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 مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا وتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، کہ اگر حق جڑا حق اسلام انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے جو او چاہندے جو او چاہندے ولا وتبع الحق اهواهم. میں پہلے سپارے تو اگر پڑھنا شروع کرا نا احوا قرآن کہندا انہاں دی خواہشات، انہاں دیاں خواہشاتاں، انہاں دے پیچھے نہ چلنا، انہاں دیاں خواہشاتاں دی پیروی نہ کرنا، انہاں دے پیچھے نہ چلنا. بار بار وہ کیڑیاں خواہشاتاں وہ یہی تے خواہشاتاں جڑیاں دین دے خلاف ہیں. مڑ کے سانو کہندے نہیں نہیں وہ بندہ تھوڑا تھوڑا نہیں ہوندا. چلیا جدوں حق تے باطل دی آمیزش نہیں تو پھر کس طرح تسی سانو ایک پاسے لے جانا چاہندے ہو؟ یہ تے قرآن کی کہندا جے حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تے زمین تے آسمان انہاں دے وچ جو کچھ ہے سارا برباد ہو جائے گا. تسی زمین تے آسمان تے او دے وچ جو کچھ ہے برباد کرنا چاہندے ہو حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لا کے. یہ تو قرآن دی نص ہے کہ حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے زمین آسمان ہر شے تباہ ہو جائے گی. اے زمین خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. ہاں جی تسی کیوں حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لاندے ہو؟ کیوں جی ولا تلبسوا الحق بالباطل. تو یہی تو گل رویا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ. ہاں جی تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ. کلندر لاہوری اقبال کہندا کہ ابو جال دی روح نے آ کے حرم کعبہ وچ فریاد کیتی، نوحہ کیتا. کی کہندا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ. کہنے لگا اوے نہ پوچھو محمد عربی نے ساڈے سینے چ کیڑے کیڑے داغ لائے. سینہ ماز محمد داغ داغ حضور دے دین نہ حضور دی آمد نہ ساڈا سینہ چھلنی ہو گیا. اوے ابو جال دا سینہ تے چھلنی ہوئے کلمہ پڑھن والے نو کی ہویا؟ انہوں تو ہونا چاہیے سی وہ سرداری گئی. کیوں جی ہاں وہ تو ساری نمبرداری گئی. وہ کہنے لگا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ. کہندا انہاں دی وجہ تو کعبے ساڈے خدا کٹ چھڈے نے. حد ہو گئی. اور از ہلاک کیسر و کسرا سرود نوجواناں راز دستے ماربود. کہنے لگا کیسر و کسرا دی ہلاکت دیاں گلاں تے کرن اے تے سانو وارے چ اے تے سارے نوجوان میرے ہاتھ چوں کھس کے محمد عربی لے گئے. اے سارے نوجوان تے کھس کے لے گئے. ساحر و اندر کلام ساحری است این دو حرف لا الہ خود کافری است. کہنے لگا توبہ توبہ توبہ. انہاں جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ دتا نا تے کہندے بس جڑا ویکھدا جاندا انہاں نو کلمہ پڑھنا جاندا، جڑا سندا او کلمہ پڑھی جاندا. انہاں تے پورے جہان تے اگ لا دتی. تا بساتے دین آبا در نورد ماں خدا وندہ نے ماں کرد آنچے کرد. دیکھو انہاں ساڑھے پیو دادے دے دین نو لپیٹ کے رکھ دیتا. انہاں ساڑھے خداوندہ جو کیتا وہ تو بیان نہیں اسی کر سکتا. ابو جال کہنے لگا پاش پاش از ضربتش لات و منات انتقام از و بغیر اے کائنات. کہنے لگا انہاں دی ایک ضرب نال کیوں جی لات تے منات ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کہنا اٹھو پوری دنیا ساڑھے نال کھڑی ہو اسی محمد عربی کو انتقام لینا. خام شدن پیش خدائے بے جہاد بندرا ذوق ندارت ای صلات. کہنے لگا دیکھو اسی سامنے 360 رکھے اتے رکھے کعبے دی دروازے تلال رکھے. کہندا اسی اتنے خداواں دے سامنے رکھ کے سجدہ کردے سی. کہندا چستا اے ویسی اے محمد عربی کیڑے خدا دی طرف جھکا دیتا جڑا نظر بھی نہیں آندا تے کہندا سجدے کرو. وہ کہنے لگا تے چاسی نہیں آندی بندے نو. ہاں جی کہندا بندہ را ذوق ندارت ای صلات. کہنے لگا بندے نو اے نماز پڑھنا دی تے چاسی نہیں آندی جد تک 360 سامنے نہ رکھے ہون مذہب او کاتے ملک و نسب. کہنے لگا انہاں ایہو جہا دین لے کے آئے جنہاں نے جناب کی کیتا جی نسب نو بھی تے ملک دی تمام وطنیت دے بت بھی توڑ کے رکھ دیتا. ہاں جی اسی وڈے سی تے اسی فلانے سی کاتے او کیوں جی انہاں دا جڑا مذہب ہے نا وہ ملک و نسب نو کٹ کے رکھ دیندا. اور از قریش و منکرات فضل عرب. کہنے لگا خود قریشیاں لیکن ساڑیاں تھنداریاں نہیں مندے محمد عربی
در نگاہے او یکے بالاو پست. ویکھو انہاں چھوٹے نے وڈیاں نو سارے نو ایک جگہ بٹھا دیتا. با غلام خیش بر یکشاں خان نشست. اے ویکھو بلال نہ بیٹھ کے ایک دسترخوان تے روٹی کھا لیں. اے کیڑی بات ہے؟ کیوں جی؟ احمراں با اسوداں میختن. ویکھو جی یہ کتنا ظلم کیتا. وہ ابو جہل دی روح کہن لگی. انہاں کہا کتنا انہاں نے ظلم کیتا. انہاں کیا کہ جناب انہاں کالے تے چٹے ایک صف وچ بٹھا دیتے. احمراں با اسوداں میختن. انہاں ایک صف وچ بلال بھی بٹھا دیتا تے دیہیا کلبی بھی بٹھا دیتے. اسے صف وچ جناب سلمان فارسی بھی بٹھا دیتے, صدیق اکبر بھی بٹھا دیتے. یہ حد کر چھڈی ہے نا جناب. کیوں جی؟ ہاں یہ صاحب رومی بھی بٹھا دیتے تھے, حضرت عمر تے مولا کائنات بھی بٹھا دیتے. اے کی اسوداں با احمراں میختن. اے چٹے کالے نہ سارے ملا دیتے. آبروئے دودھ مانے ریختن. انہاں تو اپنے خاندانی وجاہت بھی ختم کر کے رکھ دیتی. کیوں جی؟ ای مساوات ای مواخات آجمی است خوب می داند کہ سلمان مزدگی است. کہنے لگا اے کیڑی مواخات تے مساوات ہے کہ سلمان فارسی اے حضور نے کانے جے گلاں کیتیاں کہ اینج کر دیو اینج کر دیو. میں نے خوب پتہ ہے کہ سلمان فارسی تے آ کے کیڑے گل کھلائے. ہاں جی کہ سلمان فارسی نو اسی رشتہ دار ہو کے تے سانو انہاں بدر وچ لمیا پا دیتا تے سلمان فارسی نو کہندے نے سلمان فارسی میرے اہل بیت شامل ہے. اے کیڑی گل ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا. اے ابو جہل دی روح روئی. آخر کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے. کہنے لگا حجر اسود او فتح مکہ والے دن تو جڑا منظر ویکھیا نا کہ حضور دے اشارے نال بت کیویں ٹوٹے. کیوں جی؟ تے حبل کیویں توڑیا تے اندروں رسول اللہ نے بت کیویں پار کڈوائے. کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گو باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گو. کہندا اوے حجر اسود یارا تو ہی تے دس نا تو کی ویکھیا اس دے. اور اے فریاداں تے شروع تو ہوندیاں آئیاں. ایڈی تانوں مندراں دی پے گئی ضرورت جی, ایڈی مندراں دی ضرورت پے گئی تے اپنے گھراں وچ بناؤ, نال اپنے گھراں چ انہاں دیاں کالونیاں بناؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان تو اس لیے بنا. کیوں جی؟ بت پرستی کے لیے نہیں, نہ بت پرستوں کو فروغ دینے کے لیے. اے نعرہ لگیا گلی محلے چ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ او بھائی اللہ دی ضرب لاؤ. اے ہاں پاش پاش ضربتش لاتو منات. او اللہ دی ضرب نہ تو پاش ہوئے. او ضرب لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ او اللہ این کر کے نعرہ لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. میں نے بھی دسو جدین پتہ نہیں صحابہ تین پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک وچوں. کیوں جی؟ تے تینوں بدریاں تینوں بدری صحابہ تے بلا وجہ رہ گئے. یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی گل نہ کیتی, کہندے بس رہ گئے, سستی ہو گئی. جب حضور واپس آئے تو کعب بن مالک کہندے میں نے حضور نے ویکھیا تے حضور جلال وچ مسکرایا. فرمایا تسی کیوں نہیں آئے؟ عرض کیتی حضور دربار آپ دا ہے, کسی اور دا ہوندا تے مینوں گلاں بڑیاں آندیاں, میں انج اپنی جان چھڑا لینی سی. بس حضور سستی ہو گئے. فرمایا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. یہ گلاں دسنیاں سن نا. کوڑے مائی دے کوڑے والے واقعے کتھوں کڈے نے تسی؟ بدری صحابن تے کعب بن مالک ہے میدانے او دے جتنی وڈی قربانی دیتی. جدوں انہاں حضور دا لباس پہچان لیا نا بھئی حضور اے جنگی لباس پایا, سارے کافر ادھر ٹر پے. ظاہر انہاں دا مقصد اکو سی کائنات وچ اج حضور دی ذات اُتی سارے نو تکلیف ہے, اور تو کسی نو تکلیف ہی کوئی نہیں. کیوں جی؟ تو 25 لاکھ نہیں 50 لاکھ دا اجتماع کرے انہاں نو کیڑے ڈیڈے درد ہے. مولوی خادم ویل چیئر تے بیٹھے بھی گوارا نہیں. کعب بن مالک جا کے عرض کیتی حضور اے لباس جڑا تسی جنگی پایا نا اے زرا تے خوت اے جڑا سارا نظام اے حضور مینوں لا دیو تسی. تو اے لباس انہاں پہچان لیا تے میرا لباس جنگی تسی پا لو. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. نماز عشق و مستی را آزان نیست. ہاں جو تھے کوئی آزان تے نہیں نہ ہوئی کہ بھائی آج حضور دے لباس کون پانا چاہتا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر رہتا ہے.
اور پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا کہ مجھے کیسے پیار کرنا چاہیے. کعب بن مالک صحابہ میں چوک کے بعد کیا عرض کی تھی, حضور اے لباس مینو دے دو, میرا لباس تسی پا لو. حضور نے وہ ذرا بھی اتار دیتی, ساری چیزیں اتار دیتی ہیں. فرمایا لو جی. کعب بن مالک کو لباس پا کے ادھر ٹر پہ, حضور ادھر تشریف فرما, وہ ادھر ٹر پہ. کافرہ سمجھا کہ حضور تشریف, وہ سارے ادھر ٹر پہ. اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتی کعب بن مالک نے میدان احد. لیکن جب غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تو حضور 50 دن نہیں بولے کعب بن مالک, تو کی سمجھنا تو 100 باری درود شریف پڑھ کے تے میں حضور دا حق ادا کیتا. حضور دی عزت آبرو وچ مبالغہ کرنا ہے, اور وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ, یہی مبالغہ ہے. ہاں امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں صحابہ دی عادت یہ سی, انہاں دا مزاج یہ سی کہ حضور دی عزت, حضور دی تعظیم, حضور دی مدد کرنے وچ مبالغہ کردے سن. وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. کائنات جو کیڑا بھار سی جڑا صحابہ نہیں چاہیا. فرمایا انہاں حضور دی عزت تے حضور دی تعظیم مدد مبالغے کیتے. اس تو بڑا کیڑا مبالغہ ہے کہ میدان احد ابو دجانہ حضور تے جھک گئے. ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا, ہر تیر ابو دجانہ نو, اے کو کھلونے تا نہیں سن او تیر, او حضور دے دشمن تیر مار رہے سن. ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا. ایک واری بھی ابو دجانہ انج نہیں کیتی, اور ایک واری بھی جسم میں جو تیر کٹیا کوئی نہیں, انج حضور تے جھکے رہے. جب انہاں دے تیر مکے تے ابو دجانہ انج کھڑے ہوئے تے صحابہ کہتے ہیں کل کنفس, انج پتہ لگیا جی میں سے کنڈے والی جا رہی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس تو بڑا مبالغہ ہے, اس تو بڑا کوئی مبالغہ ہے کہ جسم تے تیر کھاویں. تے ظاہر ہے لو بھی نہیں سی پایا ہوا, اس واسطے جسم تیر پہ وسط ہوندے رہے. کتنا خون بہ گیا ہونا ابو دجانہ. تساں صحت ویکھی ہونی چڑیا گھر وچ, کنڈا ہی کنڈا ہوندا ہوندا, جسم نہیں نظر آندا. صحابہ کہندے نے ابو دجانہ دا جسم ہی کوئی نہیں سی نظر آ رہا. اسی واسطے امام بوصیری فرمایا ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما زار منہم فی کل مستدمی. فرمایا صحابہ دیاں تو گلاں کرنا, بہادری, جرت, استقامت دے پہاڑ سن. انہاں جگہ کو پوچھ جنہاں جگہ بھی صحابہ حاضر ہوئے. تے فرمایا جی تینوں نہیں پتا تا میں تینوں دسدا, فصل بدرم وصل احدا فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا. حنین کو پوچھ تے بدر کو پوچھ تے احد کو پوچھ, انہاں صحابہ دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھ. اپنے آپ نو بدلو, حضور دے دین واسطے کھڑے ہو, حضور دے دین نو تختوں تے لے آؤ. اسلام عمل دا نام ہے. کتنے دن صحابہ نہ حضور نہیں بولے, 50 دن نہیں بولے. تے کعب بن مالک نہ نہیں بولے, مرارہ بن ربیعہ نہ نہیں بولے, ہلال بن امیہ نہ نہیں بولے. 50 دن حضور نہ بولن, 50 سیکنڈ نہ بولن تے صحابی واسطے موت بڑھ جاندی. 50 دن حضور نہیں بولے. یہ تو صرف غزوہ تبوک وچ نہیں گیا. اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے. اس تو بعد حضور نے فرمایا میں غیرت مند ہاں. تے حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت مند ہیں. وہ تو تبوک وچ نہیں نہ گئے تے حضور نہیں بولے. تے حضور دی عزت دے بارے جڑی گل کر کے تے وہ چلی جاوے تے تسی چپ کر کے تماشے ویکھتے رہو. حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت مند ہیں. وہ تو تبوک واسطے حضور نہیں بولے 50 دن. 30 دنوں تو بعد جی صحابی آئے. 30 دنوں تو بعد ایک صحابی نو حضور نے بھیجا, فرمایا انہاں نو کہو انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں جان. تے کعب بن مالک نے کی کیا, انہاں کہا پوچھ کیا ہو, طلاق بھی دینی ہے انجے بھیجنا. لکھاں سلام اس خاک تے جتھے کعب بن مالک چلے. حضور بول بھی نہیں رہے. پورے مدینے چ کوئی انہاں نال گل کرن واسطے تیار نہیں. پورے مدینے پاک صحابہ نو منع کر دیتا انہاں نال گل نہیں کرنی. اس دے باوجود گل اتھی کھڑی حضور دی محبت. تھوڑی جی مصیبت آ جائے, او جی تسی کی کرو جی, او جی اسی تے چنگے بھلے روٹیاں کماندے سی, اسی تے بڑا. کعب بن مالک پورا مدینہ نہ بولے. حضرت ابو قتادہ جڑے نا, انہاں دی دھی سی کعب بن مالک دے پتر دے گھر حضرت کبشہ. تے سب تو بڑا پیار سی انہاں دا آپس وچ, دوہاں چچا زاد سن, انہاں دا آپس وچ بہت پیار سی. تے حضرت ابو قتادہ گوڈی کر رہے سن باغ دی. حضرت کعب بن مالک باغ دی دیوار تو سلام دیتا, السلام علیکم. حضرت ابو قتادہ ویکھے بھی نہیں کعب بن مالک سلام دیتا کہ نہیں دیتا. سب تو پیارا چاچا زاد آپس وچ سن. تے کہندے سب تو زیادہ مدینہ پاک وچ میرا پیار ابو قتادہ نال سی, جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا ساڈا سب تو بڑا شاہ سوار ہے. کہندے میں دوسری باری کیا, میں کہا السلام علیکم, میں اللہ رسول نال پیار کرنا ہوا, جواب تے دے. کہندے کوئی جواب نہ دیتا. تیسری باری میں قسم اٹھا کے پھر کیا, میں اللہ دی قسم چاہنا میں اللہ رسول نال پیار کرنا, او سلام دا جواب تے دے.
فرماندے تیسری باری انہاں سلام دا جواب نہیں دیتا، بس اتنا ہی کیا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، تو پیار کردا یا نہیں سانو یہ نال کوئی غرض نہیں، حضور نے منع کیتا تیرے نال گل کوئی نہیں کرنا۔ بس عشق ہوری شے ہے، جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت۔ بس اقبال کہندا عشق دے جہان وچ نہ امیری ہے تے نہ کوئی اور شے ہے، بس اتنا ہی ہے کہ جڑا موقع بنے حضور نال پیار کرنا ہے، بس حضور نال محبت کرنا ہے، اپنے آپ نو بدلو اور رسول اللہ نال پیار کرو۔ جدوں حضرت خالد بن ولید نو صدیق اکبر کی فرمایا سی، فرمایا موت نو تلاش کری زندگی مل جائے، موت پیچھے نسی زندگی مل جائے، عزت تو دور دور رویں تے عزت تیرے پیچھے پیچھے نسے۔ یہ دو ہی نصیحتاں کیتیاں جدوں آپ جنگ تے روانہ فرمان لگے۔ اپنے آپ نو بدلو اور کدی بھی بیٹھ کے ناموس رسالت دے خلاف گل نہیں سننی، بس انہوں کو کوئی اور گل کر جڑی کرنی ہے، بس حضور دی ذات وہ باس والی جگہ نہیں، وہ عشق و محبت والی جگہ ہے۔ باس مباسے اور کرو ہے، یہ باس دیاں جگہ اور ہیں، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا جی، سبزیاں کتنے چلیاں گیاں، اے باس بیٹھ کے کرو، جب حضور دی گل آوے تو بس بھائی بس بس بھائی بس، ایتھے گل کرن دی جا نہیں، ایتھے عشق دی جا ہے، محبت دی جا ہے، حضور نال پیار کرن دا اے طریقہ نہیں جڑا اسی اپنایا لوگاں نال بیٹھ کے بات، جڑا بندہ کہے انہوں کو نہ باس ہی نہ کرو، ان کا باس بھائی تم اپنا جا اپنا جنوں مرضی مننا، تے میرے نال جڑی گل کرن لگا میں وہ صدیق اکبر دی طرح حضور اگر وڈی بھی گل کرن تے میں منن واسطے تیار، تے حضور دے اگے کوئی موقع آیا، صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں نہیں ماریاں، عتبہ نے نہیں ماریاں، ہجرت تو پہلے حضور تے حملہ کیتا، صدیق اکبر بچان چلے گئے، انہاں رسول اللہ نو چھڑ کے صدیق اکبر نو کٹنا شروع کر دیتا، اور اس دوران انہاں صدیق اکبر دے منہ تے بھی جتیاں ماریاں، اور آپ دا نک گم ہو گیا سی، آپ دا چہرہ اتنا سج گیا سی۔ افضل الخلق بعد الرسل، پوری امت دا ایمان ایک پلڑے چوے تے صدیق دا ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ جی حضور دی خاطر اتنی قربانی صدیق اکبر دیون تے تسی تے میں کی یہ قربانی دینی چاہیے دی، اے چھڑ دے ہوئے سارے کام، جدوں حضور دی گل آوے بس گل مک گئی کائنات، بس ایتھے سر جھکا کے رہو، حضور نال پیار کرو۔ میں انہاں نوں کل کہہ رہے سی، میں آکھیا اج مسلمان کہہ دین نا حالات نہیں ٹھیک، جے قیامت والے دن اسی سارے تے جانا تے حضور دی بارگاہ وچ، آج تے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اللہ صفت انتقام نال جلوہ گارے، جاؤ رب نال خود گل کرو، تے پھر کی بنے گا قیامت نو؟ آج تو پانی پین آ گیا، جا میرے حوض کوثر تے تیرے واسطے کوئی نہیں پانی، پھر باز آ جاؤ، اپنے آپ نو بدلو۔ جے صحابہ نا حضور 50 دن نہیں بولے تے جنہاں دے گھوڑیاں دے نک وچ مٹی وڑی امت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تے تسی تے میں کیڑے باغ دی موڑیاں غداری ناموس رسالت نہ کر کے پھر عاشق رسول بھی ہوے بندہ، ایتھے معافی کوئی نہ نہیں، مطلب تو سمجھو 50 دن تو حضور انہاں نہ بھی نہیں بولے، پھر اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں، ہاں فرمایا وعلی الثلاثہ، اس دن پھر معافی ملی 3 صحابہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا اپنے آپ نو بدلو، حضور دی غلامی اختیار کرو، انے واہ حضور نال پیار کرو، تاجدار ختم نبوت۔ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ دنیا سے مسلمان۔ جدوں بیت المقدس ہویا فتح، ایک ہفتہ لگیا وہ دی صفائی تے، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی، انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا تے ممبر جدو بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا، ممبر ہمس تو منگا لیا، بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھج نہ ممبر فوج لین گئی،
وہ ممبر لے آئے، پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے، وہ ممبر بچ گیا۔ محی الدین بن زکینو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے، آج خطبہ تسی دینا ہے۔ اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا، صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو وڈے وڈے قاری منگائے جڑے سونیاں، اذان تے ویسی سونی ہوندی، مراد ہے کہ جنہاں دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن، انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو۔ صلاح الدین بھی بیٹھا، پوری فوج بھی بیٹھی، جرنیل بھی بیٹھے، پوری بیوروکریسی بھی بیٹھی، لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی۔ ہم لبرل ہیں، میں کہا اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیڑے پاسوں آیا؟ جس اٹھ دی نکیل نکلی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے سیدھا کر دے۔ کیوں جی؟ اٹھ ہوئی ہونا جڑا نکیل مالک دے ہاتھ چوے تے مالک جن چاہے اٹھن پھردا رہے، اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل، انہاں کی کرنا ہے جنہاں دی نکیل کفر دے ہاتھ چوے تے یہود و نصارہ دے ہاتھ چوے، انہاں کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں جی؟ اور جدو آزانہ ہوئیاں تو مولانا منظر کی سی اتھے، منظر سنو ذرا کی سی۔ صلاح الدین ایوبی کیا آزانہ پڑھو بھائی سارے قاری، سارے بہ گئے پہلیاں صفحہ چاہ کے۔ صلاح الدین ایوبی پہلی باری نواں سوٹ پایا، پہلے تو نہیں سی پاندن، انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا، صرف کہنا میں نے سوٹاں دی لوڑ نہیں نویں دی، لیکن آج میں نواں پا رہا دنیا نو دسن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھدا۔ وہ دن صلاح الدین ایوبی بھی نواں جبہ پایا، تو کہو جو منظر ہونا مولانا۔ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس۔ جب بیٹھ اذانہ ہوئیاں تو قادت القلوب تطیر من الفرح، حافظ ابن کثیر نے لکھا جدو اذانہ ہوئیاں نا تے لکھاں دا مجمع سی، تے جدو قاریاں نے کہا اللہ اکبر تے قریب سی کہ لکھاں دے مجمع دیاں روحاں بھی نکل کے پرواز کر جاندے، اے خوشی سی انہاں۔ لو جی جدو اذانہ ہو گئیاں تے اتھے تقریر اردو تے ہوندی نہیں سی نا، خطبہ تے عربی چی ہونا سی، تے محی الدین بن زکی جڑا خطبہ پڑھا او سنو ذرا تس۔ الحمدللہ معز الاسلام بنصرہ ومذل الشرک بقارہ ومصرف الامور بامرہ ومدیم النعم بشکرہ ومستدرج الکافرین بمکرہ الذی قدر الایام دولا بعدلہ وجعل العاقبۃ للمتقین بفضلہ وافاض علی العباد من ذلہ وعدلہ الذی اظہر دینہ علی الدین کلہ القاہر فوق عبادہ فلا یمانہ والظاہر علی خلیقتہ فلا ینازع والآمر بما یشاء فلا یراجع والحاکم بما یرید فلا یدافع احمدہ باظفارہ واظہارہ واعزازہ لاولیائہ ونصرت انصارہ ومطہر بیت المقدس من ادناس الشرک واودارہ۔ آج اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ومستدرج الکافرین بمکرہ، فرمایا آج کافروں کے جتنے بھی مکر و فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے۔ احمدو باظفاری و اظہاری و اعزازی لاولیائی و نصرت انصاری و مطہر بیت المقدس من ادناس الشرک و۔ آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا اظہار بھی کیا، تو نے آج اپنے بندوں کی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تو نے شرک کے گندگی سے آج تو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی۔ کیوں جی آگے حمد من استشار الحمد باطن سری و ظاہر اجہاری واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد شہادت من تطہر بالتوحید قلبہ وارضا بہ ربا۔
فرمایا اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور پہ جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو. تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، یہ کر دیں واشهد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ رافع الشک و داخل الشرک و رافض الافک. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے شک کو اپنی امت کے دلوں سے قیامت تک ختم کر دیا. کیوں جی؟ وَدَاخِدُ الشِّرْكِ، حضور آ گئے، حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا، حضور کی شانیں بیان کی. وَرَافِدُ الْإِفْكِ، اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا. الَّذِي يُسْرِيَ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. فرمایا وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک معراج والی رات سیر کرائی. وَعُرِجَ بِهِ مِنْهُ إِلَى السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. پھر حضور یہاں سے پھر لامکان تک گئے. یہ سارا حضور کی شان بیان کی، معراج بیان کی. محی الدین بن زکی، ہاں جی، شیخ الاسلام والمسلمین، اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے، آخر میں صلی اللہ علیہ اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ میں دوگلے موگلا نہیں تھا. صلاح الدین ایوبی، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. صلاح الدین ایوبی جو اس کا خطیب ہے، وہ خطبہ، اس کا خطبہ بتا رہا ہے نا، وہ کون تھا؟ صلی اللہ علیہ وعلی خلیفتہ ابی بکر الصدیق السابق الی الایمان وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن هذا البیت شعار الصلبان. پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے، پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے صلیب کو نکالا. بیت المقدس صدیق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا. والا امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن هذا البیت شعار الصلبان، جنہوں نے صلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کاٹنے والے وہ فاروق اعظم تھے. والا امیر المومنین عثمان بن عفان ذی النورین جامع القرآن. کیسے؟ والا امیر المومنین علی بن ابی طالب مزلزل الشرک و مکسر الاصنام. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب پر بھی حضور کی توسل سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں. ابو بکر پر بھی، عمر پر بھی، عثمان پر بھی، علی پر بھی. کون علی؟ مزلزل الشرک و مکسر الاصنام، جنہ پوری دنیا شرک نو ہلا کے رکھ دیتا. و مکسر الاصنام، اور جنہ بت ریزہ ریزہ کر دیتے. والا آلہ و اصحابہ والتابعین لہم بإحسان. لو جی آپ کی دلوں کو، روح کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی روح کو، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ خطبہ سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ترجمے کا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن ترجمہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہر لفظ پر. کیوں جی؟ جتے جڑے شیر بیٹھے سن انہاں ویسے بھی بندے نوں مجلس تو پتہ لگ جاندا پہ گل ہو کی رہی ہے. باویں بندہ ترجمہ نہ بھی آندا ہوئے نا تے پتہ لگ جاندا بھئی اگلے دے منہ وچ اے تے نور چمک رہا. کیوں جی؟ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن نا، کمبی ولی سن، طالب علم حفظ دا مدرسہ. آپ جدو طالب علم حفظ کرتے سن تے آپ مصلی انہاں دے قریب جا بچھاندے سن. استاد جدو پڑھاندے سن تے طالب علم جدو یاد کرتے سن نا، سائیں صاحب فرماندے سن واہ بھائی واہ حافظہ تو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلا مار رہا. سمجھ آئے؟ نور چھلا مار رہا. تے گل تے اپنی اپنی نا جناب. قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نہ نظر آئے، حدیث پڑھ کے بھی جنہوں حضور دی سیرت تے صورت پڑھ کے بھی چج نہ آئے، وہ تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں. اقبال کہندا جے عشق رسول کوئی نہیں ہے نا تے بہ کے تے لبرلزم دیاں گلاں نہ کیتا کر، تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کیتا کر. چلیا ذرہ عشق نبی از حق طلب. جے عشق رسول کوئی نہیں ہے تو پھر رب کو منگ، یا اللہ تو صحابہ نو ایڈا وڈا عشق دیتا، سانو بھی کوئی ذرہ دے دے. کیوں جی؟ لیکن سوز انہاں دا نہ منگی جنہ یورپ کو متاثر ہوئے، انہاں دا سوز نہ منگی. ذرہ منگ کے سوز صدیق و علی از حق طلب منگی، ذرہ عشق رسول دا، لیکن کبھی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں. بس
سوز وہی منگو تے اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے، کیوں جناب؟ لیکن منگنا ضرور ہے۔ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ مسلمان آ فقیرے، رات میں رات دا شعر پڑھ رہا، اقبال روندے، اقبال کہتا مسلمان آ فقیرے کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوز آہے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول۔ حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں تے اپنا کرم فرماؤ، اپنی طرفوں کو انہاں دا مددگار پیدا فرماؤ، پاکستان نو ہمت تے طاقت دیو کہ مقبوضہ کشمیر دی روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے ذبح ہوندے جواناں دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان۔ انہاں کو سب کچھ دتا اللہ دا ہے، انہاں نو ہمت دیو، انہاں نو حوصلہ دیو، انہاں نو جواں مردی دیو، انہاں نو بہادری دیو کہ شہاب الدین غوری دا نا دا بنایا ہویا میزائل ایک باری تے چلا دین۔ کیوں جی؟ بس یہی ساری دعا ہے، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر تم مرزائیوں کی حمایتیں کرتے ہو، تمہیں تو ختم نبوت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تم تو یہود و نصارہ کی ایجنٹیاں کرتے ہو۔ ادھر کہتے ہو قوم بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، قوم اس وقت بڑی، قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور پھر تم مرزائیوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، اور پھر حضور کی ختم نبوت پر بار بار تم حملے کرتے ہو۔ وفا موختی ازما بکارے دیگراں کر دئی، دین تسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا، وفا کتھے کر رہے ہو؟ مولانا روم فرماندے نا تو وفا ساڈے کولوں سیکھی تے جدوں وفا کرن دی واری آئی پھر تو غیراں نال وفا کر رہے ہو۔ جب کلمہ تم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے تو مرزائیوں سے اتنی ہمدردی ہمیں بھی بتاؤ۔ جو اٹھتا ہے ٹی ویوں پر بیک مذاکرے ہو رہے ہیں، مذاکرے کا مسئلہ ہے۔ اقبال کہتا ہے لا نبی آبادی ز احسان خداست اور پردہ دین ناموس مصطفیٰست، اور قوم را سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر وحدت ملت ازو۔ اقبال کہتا ہے قیامت تک امت مسلمہ اگر پوری طاقت اور کر و فر کے ساتھ کھڑی ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر کے کھڑی ہے۔ لا نبی آبادی ز احسان خداست پردہ دین ناموس مصطفیٰ، اور قوم را سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر وحدت ملت ازو، اور حق تعالی نقش ہر دعوی شکست تابد اسلام را شیرازہ بست۔ بس اقبال کہتا ہے رسول اللہ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اقبال کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسے مضبوط قلعے میں بند کر دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ بس بیٹھ کر تم باتیں کرتے ہو، تمہیں تو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی، اور تم بیٹھ کر ختم نبوت پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو۔ یہ گردنیں حضرت بلال کی بات تو اور ہے نا، وہ ان کی تو شان ہی نرالی ہے نا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ میرا نعرہ صرف نہیں ہے، یہ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ جوانوں سے لے کر دودھ پینے والے بچے تک، جو حضرت بلال نے اتنے مشکل حالات میں نعرہ لگایا تھا نا، لبیک و سعدیک وانا فداؤ کا، یہی ہمارا نعرہ ہے صدیوں بعد۔ صدیوں بعد یہی نعرہ ہے، حضور ہم حاضر، توجہ، حضور ہم قربان ہونے کے لیے حاضر۔ صحابت و صحابت ہے، صحابت و صحابت، یہ دین رسول اللہ کا ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ مرزائیوں کی حمایتیں کر کے ہیں،
ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی اور تو کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا. مولانا روم فرماندے اے تو گوہر تے موتی ساڈے کولوں لے تے جدوں نچھاور کرن دی واری آئی تے پھر تو غیرت دی جھولی چ پا رہا اور پاکستان بنیا حضور دے نام دا. اور اتنے وڈے وڈے عہدے تانوں صرف پاکستان دی وجہ تو ملے. اتوں لے کے تھلے تک سارے میری گل سن لو تے کان کھول کے سن لو. توجہ توجہ. ربودی از گوہرے ماں اس موتی تسی اسلام دے نام تے عہدے وڈے وڈے تسی اسلام دے نام تے لے کے بیٹھے ہو. ارباں روپے تسی پاکستان دے نام تے کھاندے ہو وڈے وڈے عہدے لے کے. تے جدوں انہاں عہدیاں دے استعمال کرن دی واری آئی تے تسی مرزائیاں دے حق وچ استعمال کردے ہو. اور تانوں رب نے اس واسطے وڈے وڈے عہدے دتے. پاکستان اس واسطے بنیا سی اور لکھاں مسلماناں قربانیاں اس واسطے دتیاں سن کہ اتنے مرزائیت نو تے لے آیا جائے گا. ہر 2 مہینے بعد مرزائیت دی گل ہوئے گی. نا 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 نا. جب رسول اللہ آ گئے تو سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کیے جائیں تو کسی اور کا ذکر نہیں ہو سکتا. جب بھی کوئی بات ہوگی تو رسول اللہ کی بات ہوگی. توجہ. ایک نواں اکبری دین. اکبری دین ایسے ہی تھا نا مولا. اکبری دین انسانیت ایک نواں مذہب کڈیا انہوں نے. انسانیت کی بات کرو. میں کہا انسانیت دسی کہ نہیں. اور ماما دے لوگ رسیاں پا کے منڈیاں بیچتے ہوں دے. تو انسانیت کی باتیں کرتا ہے. آج بھی یورپ میں کون سی انسانیت ہے؟ اقبال کہندا میں پورا یورپ پھریا میں نے تو ایک بھی بندے دا پتر تھے کوئی نہیں نظر آیا. انسانیت کی بات. وہ جنا انسانیت دسی گل انہاں دی کر. لوگ ماما نو منڈیاں بیچ دے دھیاں زندہ درگور کر دیں دے. اے رسول اللہ نے دسیا ماں دی کی حیثیت ہے دھیاں دی کی حیثیت. آج دین کی بات ہی کوئی نہیں. جس سے سنو ٹی ویوں پر بیٹھ کر انسانیت. کون سی انسانیت کی بات کرتا؟ انسانیت رسول اللہ نے بتائی. خلق عظیم کے مالک میرے آقا و مولا ہیں. اخلاق کا ان کو معنی بھی نہیں پتا. اخلاق کہتے ہیں برتاؤ. کسی بندے کے ساتھ جو بندے کا برتاؤ ہوتا ہے نا اسی کو اخلاق کہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ماں کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, بیٹی کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, تیری بیوی کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, تیرے باپ کے ساتھ, تیرے رشتہ داروں کے ساتھ, تیرے ہمسائے. رسول اللہ نے فرمایا. انہوں نے اخلاق دا معنی یہی سمجھا. بھائی کوئی گاڑ بھی کر دے دے یہی ہے, کوئی ختم نبوت پر بھی ڈاکہ مار دے دے یہی ہے. اخلاق کا معنی ہوتا ہے برتاؤ. اب جب رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف مسلمہ آیا تو صحابہ نے پھر کیا برتاؤ کیا؟ یہ اخلاق ہے. کیوں جی؟ یہ برتاؤ کا نام اخلاق ہے. جب مسلمہ آیا تو صحابہ نے پھر وہ برتاؤ کیا, وہ اخلاق پیش کیے جس کا وہ مستحق تھا. صدیق اکبر فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جاؤ یمامہ. بات ختم. یہ اخلاق ہے جو صحابہ نے پیش کیا. اخلاق کا معنی بھی نہیں پتا. جو تلوار کے مستحق تھے رسول اللہ نے ان کے لیے تلوار اٹھائی, اور جو چادر بچھانے کے مستحق تھے رسول اللہ نے ان کے لیے چادر بچھائی. اخلاق کا پہلے معنی پڑھ کے آؤ. تم نے یہی کا معنی اخلاق سمجھا ہوا ہے. وفا موختی آزما بکارے دیگراں کر دے. اور وفا تسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے وفا کتھے کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ ربودی گوہر از گوہر ماں. کیوں جی؟ اور تسی موتی اسلام کو لے کلمہ اسلام دا پڑھ دے ہو, نثارے دیگراں کر دے. مولانا روم فرما دیں موتی تو ساڑھے کوڑو لے آدھا جو نچھاور کرن دی واری آئی. اور پاکستان نے تو انہوں ایڈے وڈے وڈے عہدے دیتے جن جا کے مرزائیاں نہ اتنی یاری نہ تے مرزائی نوازاں کو چلے جاؤ. پھر اتھے میں ویکھاں گا تو انہوں کسے چپڑا سے بھی رکھے تھا. پاکستان رسول اللہ دے نا تے بڑے ہاں, کلمے دے نا تے بڑے ہاں, مسلمانہ تو انہوں ووٹ دیتے. کیوں جی؟ گور دا یہی معنی ہے نا, ووٹ مسلمانہ تو انہوں دیتے. مسلمانہ دے حکمران تسی مسلمانہ دے بنے.
اور تسی اسلام آباد دے بڑے بڑے محلہ چ بہ گئے تے جدو موتی لٹان دی واری آئی تے مرزائیاں تو موتی لٹانا چاہتے ہو تے جڑا اٹھتا ہے مرزائیاں دا حامی اور میں کہا تو کلمہ کدا پڑھیا گلاں کر رہے ہو بھائی حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں بات ختم بس آئے دن تو انہوں مرزائیاں نہ اتنا پیار ہے نا تے انہوں لے کے خود باہر چلے جاؤ ہاں جی بالکل باہر جتھے لے جانا ہے اتھے جا کے انہوں اپنے رشتے بھی کرو تے انہوں مواخات بھی قائم کرو ہاں جب رسول اللہ خاتم النبیین ہے تو حضور کی تشریف آوری کے بعد ختم نبوت پر ایک جملہ کہنا بھی جرم ہے آپ اس کے یعنی توجہ ختم نبوت پر کہنے سے مراد ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کرے اگر مگر چونکہ ایسی بات کوئی نہیں جنہوں مرزائیاں نال بہو یاری ہو مرزائیاں نال باہر چلے جان باز آ جاؤ انہاں حرکتاں تو اے نہ ہوئے سانو رمضان شریف دوبارہ 27 رمضان نو توجہ اے صرف اسی جین واسطے نہیں جیندے بالکل میں پہلے دو مقصد بیان کر دیتے کچھ شہید ہو گئے قرآن نے بیان کیتا تے کچھ انتظار ہے چن توجہ ساڑھا اور کوئی اسی جین واسطے نہیں جیندے اسی رسول اللہ واسطے جیندے اے بالکل اعلان ہے اے نہ ہوئے کہ پھر سانو 27 رمضان نو دوبارہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس مینار پاکستان پھر کرنی پڑ توجہ اے نہ ہوئے لیلۃ القدر بھی کٹھی ہوتے پھر بنائی اس تے انہاں حرکتاں تو باز آ جاؤ پاکستان صرف حضور دے دین واسطے بڑھیا تے او دی گل کرو اس تو علاوہ کوئی گل نہیں اقلیتاں روانا سانو کدی تانوں تکلیف ہوئی اقلیتاں نال تانوں کدی عیسائیاں نال ہوئی تکلیف ہندوؤں نال اے تے رسول اللہ دے دن رات کہندے نے حضور آخری نبی نہیں انہاں دی دشمنی ساڈی کیویں ختم ہو سکدی یہ کیویں ختم ہو سکدی یہ تے دیہاڑی راتی رسول اللہ دی ختم نبوت دے خلاف گلاں کرنے یہ نہ تو صدیق اکبر پوری سلطنت دا دلا دیتی 1200 صحابہ شہید ہو گئے ہزاراں دے حساب نہ زخمی ہو گئے تسی گلاں کردے اس مسئلے بات ختم حضور آ گئے بات ختم حضور خاتم النبیین ہے صرف حضور کے لیے زمین و زمان بھی حضور کے لیے مکین و مقام بھی دہن میں زبان بھی ہم آئے انہی کے لیے اور اٹھنا بھی انہاں واسطے ساڑھا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں انسان بنو اسی تو اڈنا بڑی خیر خائی نالے گل کر رہے ہیں انسان بنو جس مقصد واسطے پاکستان بنیا اسی مسلمان ہاں سانو نہیں پتہ سکھ کی کر دیں ہندو کی کر دیں جدوں دے تسی بڑے ہو صرف کدی سکھاں دے کرتارپور کھولے جا رہے کدی ایک مرزائی کدی دوسرا مرزائی کدی تیسرا مرزائی کدی انہاں دے حقوق کدی اسلام دے حقوق کدھر گئے ختم نبوت دی پہرے داری کدھر گئی ساری امت مل کے اس گرد راہ تے قربان ہے جتھے صحابی ایک باری چلے تے 1200 صحابہ حضور دی ختم نبوت واسطے شہید ہو گئے مسئلہ نہیں پڑے ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں نو اس گل دا بڑا افسوس ہے یہ تاریخی میں نو افسوس ہے کہ نور الدین زنگی نو حضور ستیاں جا جگایا مصر کہ مدینہ پاک ایک واقعہ ہو گیا تے تو آگے او فتنہ ختم کر نور الدین زنگی دنہ دے وقت جڑا وہ گھنٹے طے کیتا شاہ سوار اپنے نال تے گھوڑے تو حضور نے جا ستیا جگایا کیوں جی رسول اللہ نے جا ستیا نور الدین نو جگایا میں نو اس گل دا بڑا افسوس ہے دلی یہ نہیں کہ کسی دشمنی دی وجہ تو میں اسی خیر خواہی چاہتے ہیں اسی کسے نال بھی کدی اسی یہ جڑیاں گلاں کردے ہیں صرف خیر خواہی دی وجہ تو کر اسی صرف تہاڈی خیر خواہی چاہتے ہیں انسان بنو پہلے کدھر گئے تساں کدھر جانا ہے اس اتھے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اسمبلی دے دروازے جڑا اندر داخل ہویا اکٹھے ہو گئے سارے ایک نے بھی اٹھ کے نہیں کیا اوے کی پہ بکواس کرنا تو قل یا ایھا میں جڑی آیت پڑھی کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
میرے حبیب تسی اعلان فرما دے ہو 1,24,000 نبیوں تے رسولوں تے آخر تشریف لے آئے ہو تے ہن تسی اعلان فرماؤ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیوں جی لا الہ او کون سا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ تم مورتیاں بنا کے کیا اسلام کی خدمت کر رہے ہو وہ ہمیں بھی بتاؤ، تم مندروں بنا کر کیا خدمت کر رہے ہو؟ میں جو بات وہ تو رہ جائے گی، میں دکھ اس گل دا ہے، بڑا دکھ ہے میں اس گل دا دلی طور تے انہاں حکمراناں دے بارے کتنے ممالکن جی مسلمان حکمران 57 ممالکن مسلمانوں دے نام دے، یعنی جتنے مسلمان حکمران مسلمان اکثریت اتنے رہندی 57 وچ ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی جنہوں حضور ستے آج جگہ دے کہ بھائی آج نہیں بند کرن دینا، آج کراؤ، آج بند نہیں کرن دینا، آج بھی کراؤ اور میرے در تے بھی ساری دنیا نو لیاؤ۔ کوئی ایک بھی نہیں سی جنہوں حضور ستے آج جگہ دے۔ اے انہاں واسطے قابل غور بات ہے، اے سوچن سارے۔ ہاں ہمیشہ رسول اللہ حضرت خالد بن ولید ایک جگہ گھیرے چ آ گئے تے ابو عبیدہ بن جراح تھے ملک شام دی فتح دے دوران، خالد بن ولید اکیلے ہی جا گھوڑا دوڑا کے، کیوں جی توجہ غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، وہ صحابہ کیا تھوڑی جا سال ہے لئیے تے خالد بن ولید وہ گھوڑا کلے ہی دوڑایا تے انہاں دے ہزاراں دے لشکر جا وڑے۔ انہاں کیا آج تے خالد نہیں نہ جا سکتا، انہاں ہر طرفوں گھیر لیا، خالد بن ولید بھی گھوڑے تو تھلے آ گئے۔ انہاں جدو گھیرا پا لیا تے ابو عبیدہ بن جراح ستے ہوئے سن تے حضور خواب وچ آ گئے، فرمایا تسی ستے ہو تے خالد تے گھیرے چ آ گیا، کیوں جی تے رسول اللہ پھر تو طارق بن زیاد جدو ادھر ستے ہوئے سی نا دریا دے اس کنارے، ایویں کشتیاں انہیں نہیں سن چلائیاں، ایتھے تے مسیتی کوئی نہیں وڑیا کرونا دے ڈر کولوں، کیوں جی مسیتی کوئی نہیں وڑیا کرونا دے ڈر کولوں، جی کرونا لگ جانا ہے، ایتھے تے جمعے لوگاں نہیں پڑھے، ایتھے تے تراویحاں نہیں پڑھیاں لوگاں، تے دریا پار کر کے اگے دشمن ہوئے وڈا جی تے محدود لشکر ہوئے تے کشتیاں کیویں انہیں جلا دیتیاں، او کیڑی پاور نہ جلا دیتیاں، اے حلقہ درویشاں او مرد خدا کیسا، ہاں جی او حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا جو کشتیاں جلا رہا تھا، او اس واسطے انہیں جلائیاں سن جدو دریا دے اس کنارے ستے ہویا سی نا، جی رسول اللہ نے صحابہ دی اس طرح مدد پروائی، بعد تابعین تبع تابعین تے مجاہدین اسلام دی نور الدین زنگی ہوراں دی سارے دی مدد فرمائی تے شہاب الدین غوری ہوراں دی مدد فرمائی تے ظہیر الدین بابر ہوراں دی مدد فرمائی تے آج رسول اللہ تہاڈی مدد نہیں سی کرنی، لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ ایویں نہیں کشتیاں جلدی ہوندیاں۔ طارق ذات جدو ستے ہوئے سی نا تو نے خواب ویکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حیدر کرار، خالد بن ولید، حضرت کاکا، حضرت مثنی، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، اینا بڑے بڑے شیراں نال حضور تلوار پکڑ کے نا تے دریا تے چل دیاں، دریا عبور فرما رہے۔ انہیں خواب ویکھ لیا تے خواب پھر بعد انہوں یقین ہو گیا جدو حضور دریا عبور کر گئے تے دا معنی میں ہونے اے جگہ ساڑی ہے، ایویں نہیں ہونے کیوں جی ایویں ہسیا نہیں سی تلوار تے، تلوار کیوں جی کشتیاں بھی جل جاون تے دشمن بھی اگے جناب کھڑا ہوئے، اگے جناب دشمن ہوئے، پیچھے دریا ہوئے تے خندید، اقبال کہندا جدو نے کہا اے تو کی کیتا یارا کشتیاں جلا دیتیاں نو، اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، جی دشمن نو اگے ویکھ کے تے دریا نو پیچھے ویکھ کے، پل تو بغیر تے کشتیاں تو بغیر آسا میں نہیں آندا، سمجھ آئے؟ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیا۔ بس اے میری اے مینوں دکھ ہے اس گل دا کہ حج نہیں ہو رہا، مقامی لوگ پڑھن گے، باقی پابندی ہے، جڑا جائے گا انہوں بھی اتنے جناب وہ جڑا انہوں نے بنایا مراکز، پہلے اتنے پتہ نہیں کتنے دن انہوں رہنا پینا ہے، پھر انہوں ٹیسٹ کرانے پینے،
پھر انہوں جناب جراثیم ویکھنے پینے کی ہوتا ساری دن اتنے جہاں سفر چ رہے گا اتنے جراثیماں نال ہی کرے گا، انہیں کیا حج کرنا ہے، انہوں کی پتہ عرفہ کس ویلے آیا تے منا کس ویلے آیا تے طواف زیارت کس ویلے کیتی تے حضور دی بارگاہ وچ کیویں پیش ہویا مجرم بن کے، انہوں تے 24 گھنٹے ہی ہونا کدھر بھائی جراثیم نہ لگ جان۔ اور کچھ سمجھو، کوئی کفر دیاں گل چالاں سمجھو۔ اقبال ایویں نہیں سی کیا از فریب او اگر خواہی اما، اقبال کہندا جے یورپ دیاں فریباں کولوں تے دھوکھیاں کولوں امن چاہندے ہو نا، از فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز ہودے خود براں، اقبال کہندا جے تسی امن چاہندے ہو اپنے ممالک وچ کہ تسی امن نہ رہو تے پھر ہمیشہ یاد رکھنا فرنگی اٹھاں نو کدی اپنے حوض تے پانی نہیں پین دینا۔ نجران دے عیسائیاں دی گل تے تسی کیتی، اسمبلی نال اے بھی کرنی سی کہ رسول اللہ نے آخری واری جاندیاں حضور نے 3 گلاں فرمائیاں۔ حضور نے پہلی گل تے فرمائی اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، اے بھی گل دسنی سی نا کہ حضور جاندیاں جاندیاں جڑی 3 گفتگو فرمائی اس تو بعد حضور نے ساری دنیا تے گل نہیں کیتی، اے 3 گلاں حضور نے فرمائیاں۔ اے سیاستہ دی حدیث نال اے بھی اسمبلی تقریر کرنی سی۔ نجران کے عیسائیوں سے جب حضور کی گفتگو ہو گئی تھی نا، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من نجران دی عیسائیاں نے کیا پھر کیویں پیدا ہوئے جناب عیسیٰ، جے تسی کہندے ہو اللہ دے اور بیٹے نہیں، تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نو دسو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جناب آدم کی طرح ہے، تم تو کہتے ہو نا باپ پھر نہیں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسے جلوہ گر ہوئے، فرمایا آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی۔ پھر اگے اللہ نے کی فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم۔ اے ایت اگے پڑھنی سی نا کہ رسول اللہ نے انہوں نے کی فرمایا جے ایک گل تسی میری نہیں مندے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے تو پھر آؤ تسی بھی اپنے بچے بلا لو، اسی بھی بلا لیندیاں، تسی بھی اپنی عورتیں بلا لو، اسی بھی بلا لیندیاں، تو فرمایا میں بھی تشریف لے آندا تسی بھی لے آؤ سارے، پھر اللہ دی لعنت بھیج دے جھوٹے تے آؤ تھے میدان۔ اے بھی نال آیت پڑھنی سی نا تے نال پھر اگلی حدیث بھی سنانی سی کہ حضور نے پہلی بات فرمائی، فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے تشریف لے جانے کے بعد جزیرہ عرب میں کوئی مشرک باقی نہ رہے، سب کو نکال۔ اے بھی نال دسنا سی نا اسلام آباد مندر بنان والے ہو دی حمایت کرنے والے ہو، نال اے بھی دسنا سی کہ حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ دوسری بات کیا فرمائی، واجیز الوفد بناب ما کنت اجیزہم، حضور نے فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، دنیا کا کوئی وفد جب میرے نائب کو ملنے کے لیے آئے، صدیق اکبر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا عثمان غنی ہوں یا حیدر کرار ہوں یا امام حسن ہو، کوئی بھی ہو میرا نائب ہو اور اس کو دنیا کا کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو وہ عجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزہم، تو فرمایا جس طرح میں تحفے تحائف اور قیمتی چیزیں ان وفود کو دیتا ہوں، میرا نائب بھی ان وفود کی ایسی خدمت کرے۔ آخری جو بات ہے اس کے بارے میں 6 باتیں آئی ہیں کہ حضور نے آخری بات یہ فرمائی ہے، یہ فرمائی ہے، یہ فرمائی ہے، یہ فرمائی، لیکن یہ تو پہلی باتیں تو ایسی ہے۔ یہ بھی نال حدیث دسنی سی بھائی جدوں صحابہ کے علاقے چ حملہ کیتا تے او دے کچھ لوگ سجدے چ پے گئے، انہاں اپنے اسلام دا اظہار کیتا تے صحابہ نے وہ بندے مار دیتے، سارے شہید ہو گئے۔ محسن تے مسلمان، بعد میرے آقا نو پتہ چلے بھئی یہ تو مسلمان سن، مسلمانوں دے ہتھوں ہی شہید ہو گئے، پھر حضور نے اپنی طرفوں دیت انہاں دی دتی، تو حضور نے اس کے بعد فرمایا میں بیزار ہوں ان لوگوں سے، میں بری ہوں جو مشرکوں کے اندر رہتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور ان سے کتنا دور، تم مندر بناتے ہو؟ عرض کی تھی حضور کتنا دور رویے؟ فرمایا ان کی آگ تمہیں نہ دیکھے اور تمہاری آگ انہیں نہ دیکھے۔ آگ تو بڑی دور کی بات ہے، تم نے تو دیواروں کے ساتھ دیواریں ملا دی ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہو آپ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ بھی فرمان بتانا تھا، نہیں پتا تھا تو ہمیں بلاتے، ہم بتاتے۔ دین کیسے تم باتیں کرتے ہو دین کے بارے میں؟ وزارتوں کے لیے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔
اقبال ایویں نہیں سی رویا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ پھر کہنا مجھ کو تو سکھا دی فرنگ نے زندگی کی، اقبال اپنے بارے میں کہتا ہے مجھ کو تو سکھا دی فرنگ نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان۔ تسی عالم کفر دیا گلاں من کے تے اسلام آباد مندر بنانا چاہتے ہو، جو اسی کدی کیا انہاں دے مندر ڈھا دیو، اسی تے ڈھان دے کوئی نہ گل بھی ٹھیک ہے جتے بڑھیا، لیکن اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ تسی ہن کلمہ رسول اللہ دا پڑھو تے تنخواہاں ساڈیاں کھاؤ، ٹیکس ساڈے تے لاؤ، حکومتاں ایتھے کرو، وڈے وڈے عہدے ایتھے لو، کیوں جی وفا موختی عظمہ بکارے دیگراں کر دی، اور کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے گلاں غیراں دیاں کر دیو تے وفا کم غیراں دے کر دیو۔ وفا موختی عظمہ اور بکارے دیگراں کر دی، مولانا روم فرماندے نا کلمہ حضور دا پڑھ دیو تے کم غیراں دے کر دیو، ربودی جوہر عظمہ اور نثارے دیگراں کر دی، ایتھو مال سارا پاکستان دا کھان دیو تے نچھاور غیراں تے کر دیو۔ ایڈا تو انہوں پیار آ گیا تو اپنے جائیداداں ویچ کے انہوں نے مندر بناؤ، آؤ اتھے اپنے 300 کنال والے اتھے جو 2-4 کنال اتھے دے دیو کوٹھی، ہاں جی نال خود بھی جا کے گھنٹے کھڑکایا کرو، جے تو انہوں اللہ اکبر کہنے نال کوئی پریشانی تے مورتیاں تے اگے جا کے جھکیا کرو۔ پھر کیڑے پاسے تسی حضور دی امت نو لے جانا چاہندے ہو؟ حضور آ گئے، حضور تے بت ڈھان دا بھی طریقہ دسیا، ہاں جی یہ نہیں کہ مولا علی نے اتنے چڑھا کے حضور نے فرمایا، حضور اندر تشریف لے گئے ہون تے حضور کعبے دے سائے تھلے بہ گئے ہون، جدوں رسول اللہ نے حضرت مولا کائنات نو اتنے چڑھایا نا چھت تے تے او پتل دا بڑے ہویا تے زمین تک دے نال لوہے دیاں میخاں لگی ہوئے سن، حبل بت وڈا سارا تو بت انہاں دا، حضور پیچھے ہٹ گئے کعبے تو، پیچھے ہٹ کے تے مولا علی جدوں انہوں ڈھان لگے نا تے حضور نے فرمایا علی انج نہیں انج کر کے ڈاؤ، کیوں جی این کر کے ہلاؤ انہوں، حضور تے طریقہ بھی دس دین بھائی بت نو ڈھانا کنجے، مولا علی تے ڈھا ہی دینا سی لیکن حضور نے فرمایا علی جلدی کرو، ہن اسی جے آ گئے ہن ساڈے سامنے کعبے دی چھت تے پیا رہنا ہے، اینو الٹاؤ جلدی کر دیو، این کر کے تھلے سٹو۔ اتنی بت پرستی یار اتنی یاریاں نہ کرو، میں تانوں پہلے بھی کہہ چکیا 1000 واری، لیکن تہاڈے کناں وچ اقبال کہندا نقطۂ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تہاڈے دماغ وچ بت خانے بھرے ہوئے تے اسی ہن وہ نقطۂ توحید پھر کیویں آ سمجھا۔ مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، تو آنو تسے دا نہیں رج سکتے، تساں دا اپنی ہدیے ویچ کے بھی پیسے کھا دیں، تساں دا اڈے دے کے بھی پیسے کھا دیں، تساں دا مخبریاں کر کے بھی پیسے کھا دیں، تساں دا مسیتاں دے سپیکر لا کے بھی پیسے کھا دیں، تساں دا مسیتیاں صفحہ چوا کے بھی پیسے کھا دیں، تساں دا سورہ انفال تے برات کٹ کے بھی پیسے کھا دیں، تساں دا ہر مادے وچ پیسے کھا دیں، لیکن تہاڈا ڈھڈ اج تک بھریا نہیں، اے برینا بھی کوئی نہیں جب تک قبر دی مٹی تہاڈے منہ وچ نہیں داخل ہونی، ہاں اے نہیں برینا۔ ہاں لیکن اقبال کہتا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال کہتا بندو اندروں بھکھا ہوئے تو کروڑ پتی بھی ہوئے تو کہتا حالات نہیں ٹھیک، مولانا دعا کرو۔ تساں ہر شے دے پیسے کھا دین تے ہن مندر بنا کے کہڑے پیسے کھانے نے وہ سانو ہی دسو، اور بت پرستیاں کر کے تے بت پرستیاں کروا کے تساں کہڑے پیسے کھانے نے وہ سانو بھی دسو، وہ قوم نو اسی اپیل کریں گے تو انہوں منہ بھر دین گے۔ اتنا اگے نہ جاؤ، یہود و نصارہ کل یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں مسجد دے کونے چ بھی ایک کمرہ بڑھاؤ جتھے مسلمان مسجد وچ عبادت کرن تے بت پرست نال والے کمرے وچ، ہاں کل انہیں یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن مسجد دے جس طرح تجھ رکھ دے ہو نا باریاں تے ایک دو اور باری بناؤ جتے باقی مذاہب دیاں کتاباں بھی رکھو، انہیں اتنے رکنا کوئی نہ گل یاد رکھو تے بہتر ہے اج انہوں دے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور سورہ مومنون اللہ نے فرمایا کان تسی بھی سارے کھول کے سنو، سانو بھی جڑے مشورے دیندے رہندے ہو کہ نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ اگر حق جڑا حق اسلام انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے جو او چاہندے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، میں پہلے سپارے تو اگر پڑھنا شروع کرا نا احوا قرآن کہندا انہاں دی خواہشات، انہاں دیاں خواہشاتاں، انہاں دے پیچھے نہ چلنا، انہاں دیاں خواہشاتاں دی پیروی نہ کرنا، انہاں دے پیچھے نہ چلنا، بار بار وہ کیڑیاں خواہشاتاں، وہ یہی تے خواہشاتاں جڑیاں دین دے خلاف ہیں۔
مڑ کے سانو کہتے نہیں بندہ تھوڑا تھوڑا نہیں ہوندا چلے آؤ جدو حق تے باطل دی آمیزش نہیں تو پھر کس طرح تسی سانو ایک پاسے لے جانا چاہتے ہو؟ یہ تو قرآن کی کہندا جے حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تے زمین تے آسمان انہاں دے وچ جو کچھ ہے سارا برباد ہو جائے گا۔ تسی زمین تے آسمان تے او دے وچ جو کچھ ہے برباد کرنا چاہتے ہو حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لا کے؟ یہ تو قرآن دی نص ہے کہ حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تے زمین آسمان ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ اے زمین خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہاں جی تسی کیوں حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لاندے ہو؟ کیوں جی ولا تلبسوا الحق بالباطل؟ تو یہی تو گل رویا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ۔ ہاں جی تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ۔ کلندر لاہوری اقبال کہندا کہ ابو جال دی روح نے آ کے حرم کعبہ وچ فریاد کیتی، نوحہ کیتا، کی کہندا؟ سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہنے لگا وہ نہ پوچھو محمد عربی نے ساڑھے سینے کیڑے کیڑے داغ لائے۔ سینہ ماز محمد داغ داغ، حضور دے دین نہ، حضور دی آمد نہ ساڑھا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اوے ابو جال دا سینہ تے چھلنی ہوئے کلمہ پڑھن والے نو کی ہویا؟ انہوں تو ہونا چاہیے سی، وہ سرداری گئی۔ کیوں جی؟ ہاں وہ تو ساری نمبرداری گئی۔ وہ کہنے لگا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہندا انہاں دی وجہ تو کعبے ساڑے خدا کٹ چھڑے نے، حد ہو گئی۔ اور از ہلاک کیسر و کسرا سرود نوجواناں راز دستے مار بود۔ کہنے لگا کیسر و کسرا دی ہلاکت دیاں گلاں تے کرن اے تے سانو وارے چے، اے تے سارے نوجوان میرے ہاتھ چو کھس کے محمد عربی لے گئے۔ اے سارے نوجوان تے کھس کے لے گئے۔ ساحر و اندر کلام ساحری است، این دو حرف لا الہ خود کافری است۔ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، انہاں جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ دتا نا تے کہندے بس جڑا ویکھدا جاندا انہاں نو کلمہ پڑھنا جاندا، جڑا سندا او کلمہ پڑھی جاندا۔ انہاں تے پورے جہان تے اگ لا دتی۔ تا بساتے دین آبا در نورد ماں خدا مندان ماں کرد آنچے کرد۔ دیکھو انہاں ساڑھے پیو دادے دے دین نو لپیٹ کے رکھ دیتا۔ انہاں ساڑھے خداوندہ جو کیتا وہ تے بیان نہیں اسی کر سکتے۔ ابو جال کہنے لگا باش پاش از ضربتش لات و منات، انتقام از وے بغیر اے کائنات۔ کہنے لگا انہاں دی ایک ضرب نال کیوں جی لات تے منات ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہنا اٹھو اے پوری دنیا ساڑھے نال کھڑی ہو وہ اسی محمد عربی کو انتقام لینا۔ خام شدن پیش خدائے بے جہاد بندرا ذوق ندارت ای صلات۔ کہنے لگا دیکھو اسی سامنے 360 رکھے، اتے رکھے، کعبے دی دروازے تلال رکھے۔ کہنا اسی اتنے خداواں دے سامنے رکھ کے سجدہ کر دے سی۔ کہنا چاستا اے ویسی اے محمد عربی کیڑے خدا دی طرف جھکا دیتا جڑا نظر بھی نہیں آندا تے کہنا سجدے کرو۔ وہ کہنے لگا تے چاسی نہیں آندی بندے نو۔ ہاں جی کہندا بندہ را ذوق ندارت ای صلات۔ کہنے لگا بندے نو اے نماز پڑھنا دی تے چاسی نہیں آندی جد تک 360 سامنے نہ رکھے ہون مذہبی اوقاتے ملکوں نسب۔ کہنے لگا انہاں ایہو جہا دین لے کے آئے جنہاں نے جناب کی کیتا جی نسب نو بھی تے ملک دی تمام وطنیت دے بت بھی توڑ کے رکھ دیتا۔ ہاں جی اسی وڈے سی تے اسی فلانے سی قاتے ہو کیوں جی انہاں دا جڑا مذہب ہے نا وہ ملک و نسب نو کٹ کے رکھ دیندا۔ اور از قریش و منکرات فضل عرب۔ کہنے لگا خود قریشیاں لیکن ساڑیاں تھنداریاں نہیں مندے محمد عربی۔ در نگاہے او یکے بالا و پست، ویکھو انہاں چھوٹے نے وڈیاں نو سارے نو ایک جگہ بٹھا دیتا۔ با غلام خیش بر یکشاں خان نشست، اے ویکھو بلال نہ بیٹھ کے ایک دسترخوان تے روٹی کھا لیندے۔ اے کیڑی بات ہے؟ کیوں جی احمراں با اسوداں میختن۔ ویکھو جی یہ کتنا ظلم کیتا۔ وہ ابو جال دی روح کہنے لگی انہاں کیا کتنا انہاں نے ظلم کیتا۔ انہاں کیا کہ جناب انہاں کالے تے چٹے ایک صف وچ بٹھا دیتے۔ احمراں با اسوداں میختن، انہاں ایک صف وچ بلال بھی بٹھا دیتا تے دیہیا کلوی بھی بٹھا دیتے۔ اسے صف وچ جناب سلمان فارسی بھی بٹھا دیتے، صدیق اکبر بھی بٹھا دیتے۔ یہ حد کر چھڈی ہے نا جناب۔ کیوں جی ہاں یہ صحابہ رومی بھی بٹھا دیتے تھے، حضرت عمر تے مولا کائنات بھی بٹھا دیتے۔
اے کی اسوداں باہمراں میختن، اے چٹے کالے نہ سارے ملا دیتے، آبروئے دودھ مانے ریختن، انہاں تو اپنے خاندانی وجاہت بھی ختم کر کے رکھ دیتی۔ کیوں جی؟ ای مساوات ای مواخات آجمی است، خوب میداند کہ سلمان مزدگی است۔ کہنے لگا اے کیڑی مواخات تے مساوات ہے کہ سلمان فارسی اے حضور نے کانے جے گلاں کیتیاں کہ اینج کر دیو اینج کر دیو، میں نے خوب پتہ ہے کہ سلمان فارسی تے آ کے کیڑے گل کھلائے، ہاں جی، کہ سلمان فارسی نو اسی رشتہ دار ہو کے تے سانو انہاں بدر وچ لمیا پا دیتا تے سلمان فارسی نو کہندے سلمان فارسی میرے آل بیت شامل ہے۔ اے کیڑی گل ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا۔ اے ابو جال دی روح روئی، آخر کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گوئے، آنچی دیدم از محمد باز گوئے۔ کہنے لگا حجر اسود او فتح مکہ والے دن تو جڑا منظر ویکھیا نا کہ حضور دے اشارے نال بت کیویں ٹوٹے، کیوں جی، تے حبل کیویں توڑیا، تے اندروں رسول اللہ نے بت کیویں پار کڈوائے۔ کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گو، باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گو۔ کہندا اوے حجر اسود یارا تو ہی تے دس نا تو کی ویکھیا اس دن۔ اور ایت فریاداں تے شروع تو ہوندیاں یان ایڈی تو انو مندراں دی پے گئی ضرورت، جی ایڈی مندراں دی ضرورت پے گئی تے اپنے گھراں وچ بناؤ، نال اپنے گھراں چ انہاں دیاں کالونیاں بناؤ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان تو اس لیے بنا ہے، کیوں جی؟ بت پرستی کے لیے نہیں، نہ بت پرستوں کو فروغ دینے کے لیے۔ اے نعرہ لگیا گلی محلے چ، بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی اللہ دی ضرب لاؤ، پاش پاش ضربتش لاتو منات، اللہ دی ضرب نہ تو پاش ہوئے، او ضرب لاؤ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ او اللہ این کر کے نعرہ لاؤ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ میں نے بھی دسو جدین پتہ نہیں صحابہ تین پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک وچوں، کیوں جی؟ تے تینوں بدریاں، تینوں بدری صحابہ تے بلا وجہ رہ گئے، یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی گل نہ کی تھی، کہندے بس رہ گئے، سستی ہو گئی۔ جب حضور واپس آئے تو کعب بن مالک کہندے میں نے حضور نے ویکھیا تے حضور جلال وچ مسکرایا، فرمایا تسی کیوں نہیں آئے؟ عرض کی تھی حضور دربار آپ دا ہے، کسی اور دا ہوندا تو میں نے گلاں بڑیاں آندیاں، میں اپنی جان چھڑا لینی سی، بس حضور سستی ہو گئے، فرمایا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ یہ گلاں دسنیاں سن نا، کوڑے مائی دے کوڑے والے واقعے کتھوں کڈے نے تسی؟ بدری صحابن تے کعب بن مالک ہے میدانے او دے جتنی وڈی قربانی دیتی، جدوں انہاں حضور دا لباس پہچان لیا نا بھئی حضور اے جنگی لباس پایا، سارے کافر ادھر ٹر پے، ظاہر انہاں دا مقصد ایکو سی کائنات وچ، اج حضور دی ذات اُتی سارے نو تکلیف ہے، اور تو کسی نو تکلیف ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ کوئی 25 لاکھ نہیں 50 لاکھ دا اجتماع کرے انہاں نو کیڑے ڈیڈے درد ہے، مولوی خادم ویل چیئر تے بیٹھے بھی گوارا نہیں۔ کعب بن مالک جا کے عرض کی تھی حضور اے لباس جڑا تسی جنگی پایا نا، اے زرا تے خود تے اے جڑا سارا نظام اے حضور مینوں لا دیو تسی، تو اے لباس انہاں پہچان لیا تے میرا لباس جنگی تسی پا لو۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، نماز عشق و مستی را آزان نیست، ہاں جو تھے کوئی آزان تے نہیں نہ ہوئی کہ بھائی آج حضور دے لباس کون پانا چاہتا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر رہتا ہے، اور پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا کہ مجھے کیسے پیار کرنا چاہیے۔ کعب بن مالک صحابہ میں چوک کے بعد کے عرض کی تھی حضور اے لباس مینوں دے دو، میرا لباس تسی پا لو۔ حضور نے ذرا بھی اتار دیتی، ساری چیزیں اتار دیتی ہیں، فرمایا لو جی۔ کعب بن مالک کو لباس پا کے ادھر ٹر پے، حضور ادھر تشریف فرما، وہ ادھر ٹر پے، کافرہ سمجھا کہ حضور تشریف، وہ سارے ادھر ٹر پے۔ اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتی کعب بن مالک نے میدان عہد وچ، لیکن جب غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تو حضور 50 دن نہیں بولے کعب بن مالک، تو کی سمجھنا تو 100 باری درود شریف پڑھ کے تے میں حضور دا حق ادا کیتا؟ حضور دی عزت آبرو وچ مبالغہ کرنا ہے، اور وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ، یہی مبالغہ ہے۔ ہاں امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں صحابہ دی عادت یہ سی، انہاں دا مزاج یہ سی کہ حضور دی عزت، حضور دی تعظیم، حضور دی مدد کرنے مبالغہ کر دے سن۔
وہم بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقہ، کائنات جو کیڑا بھار سی جڑا صحابہ نہیں چاہیا. فرمایا انہاں حضور دی عزت تے حضور دی تعظیم مدد مبالغے کیتے. اس تو بڑا کیڑا مبالغہ ہے کہ میدان احد وچ ابو دجانہ حضور تے جھک گئے. ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، ہر تیر ابو دجانہ نو، اے کو کھلونے تا نہیں سن او تیر، او حضور دے دشمن تیر مار رہے سن. ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا. ایک واری بھی ابو دجانہ انج نہیں کیتی، اور ایک واری بھی جسم میں جو تیر کڈیا کوئی نہیں، انج حضور تے جھکے رہے. جدو انہاں دے تیر مکے تے ابو دجانہ انج کھڑے ہوئے تے صحابہ کہتے ہیں کل کنفس، انج پتہ لگیا جویں سیک کنڈے والی جا رہی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس تو بڑا مبالغہ ہے، اس تو بڑا کوئی مبالغہ ہے کہ جسم تے تیر کھاویں. تے ظاہر لو بھی نہیں سی پایا ہوا، اس واسطے جسم تیر پہ وسط ہوندے رہے. کتنا خون بہ گیا ہونا ابو دجانہ. تساں صحت ویکھی ہونی چڑیا گھر وچ کنڈا ہی کنڈا ہوندا ہوندا جسم نہیں نظر آندا. صحابہ کہندے ابو دجانہ دا جسم ہی کوئی نہیں سی نظر آ رہا. اسی واسطے امام بوصیری فرمایا ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما زار منہم فی کل مستدمی. فرمایا صحابہ دیاں تو گلاں کرنا بہادری جرت استقامت دے پہاڑ سن. انہاں جگہ کو پوچھ جنہ جگہ بھی صحابہ حاضر ہوئے. تو فرمایا جی تینوں نہیں پتا تو میں تینوں دسدا. فصل بدرم وصل احدا فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا. حنین کو پوچھ تے بدر کو پوچھ تے احد کو پوچھ. انہاں صحابہ دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھے. اپنے آپ نو بدلو، حضور دے دین واسطے کھڑے ہو، حضور دے دین نو تختوں تے لے آؤ. اسلام عمل دا نام ہے. کتنے دن صحابہ نہ حضور نہیں بولے؟ 50 دن نہیں بولے. تے کعب بن مالک نہ نہیں بولے، مرارہ بن ربیعہ نہ نہیں بولے، ہلال بن امیہ نہ نہیں بولے. 50 دن حضور نہ بولن، 50 سیکنڈ نہ بولن تے صحابی واسطے موت بڑھ جاندی. 50 دن حضور نہیں بولے. یہ تو صرف غزوہ تبوک وچ نہیں گیا. اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے. اس تو بعد حضور نے فرمایا میں غیرت مند ہاں. تے حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت مند ہیں. وہ تو تبوک وچ نہیں نہ گئے تے حضور نہیں بولے. تے حضور دی عزت دے بارے جڑی گل کر کے تے وہ چلی جاوے تے تسی چپ کر کے تماشے ویکھتے رہو. حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت مند ہیں. وہ تو تبوک واسطے حضور نہیں بولے 50 دن. 30 دنوں تو بعد جی صحابی آئے. 30 دنوں تو بعد ایک صحابی نو حضور نے بھیجا. فرمایا انہاں نو کہو انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں جان. تے کعب بن مالک نے کی کیا؟ انہاں کہا پوچھ کیا ہو طلاق بھی دینی ہے انجے بھیجنا. لکھاں سلام اس خاک تے جتھے کعب بن مالک چلے. حضور بول بھی نہیں رہے. پورے مدینے چ کوئی انہاں نال گل کرن واسطے تیار نہیں. پورے مدینے پاک صحابہ نو منع کر دیتا انہاں نال گل نہیں کرنی. اس دے باوجود گل اتھی کھڑی حضور دی محبت. تھوڑی جی مصیبت آ جائے او جی تسی کی کرو جی، او جی اسی تے چنگے بھلے روٹیاں کماندے سی اسی تے بولے. کعب بن مالک پورا مدینہ نہ بولے. حضرت ابو قتادہ جڑے نا انہاں دی دھی سی کعب بن مالک دے پتر دے گھر حضرت کبشہ. تے سب تو بڑا پیار سی انہاں دا آپس وچ. دوہاں چچا زاد سن. انہاں دا آپس وچ بہت پیار سی. تے حضرت ابو قتادہ گوڈی کر رہے سن باغ دی. حضرت کعب بن مالک باغ دی دیوار تو سلام دیتا السلام علیکم. حضرت ابو قتادہ ویکھے بھی نہیں کعب بن مالک سلام دیتا کہ نہیں دیتا. سب تو پیار چاچا زاد آپس وچ سن. تے کہندے سب تو زیادہ مدینہ پاک وچ میرا پیار ابو قتادہ نال سی جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا ساڈا سب تو بڑا شاہ سوار ہے. کہندے میں دوسری باری کیا میں کہا السلام علیکم میں اللہ رسول نال پیار کرنا ہوا جواب تے دے. کہندے کوئی جواب نہ دیتا. تیسری باری میں قسم اٹھا کے پھر کیا میں اللہ دی قسم چاہنا میں اللہ رسول نال پیار کرنا او سلام دا جواب تے دے. فرماندے تیسری باری انہاں سلام دا جواب نہیں دیتا. بس اتنا ہی کیا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے تو پیار کردا یا نہیں سانو ادے نال کوئی غرض نہیں. حضور نے منع کیتا تیرے نال گل کوئی نہیں کرنی. بس عشق ہوری شے وے جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت. بس اقبال کہندا عشق دے جہان وچ نہ امیری ہے تے نہ کوئی اور شے وے. بس اتنا ہی ہے کہ جڑا موقع بنے حضور نال پیار کرنا ہے. بس حضور نال محبت کرنا. اپنے آپ نو بدلو اور رسول اللہ نال پیار کرو. جدوں حضرت خالد بن ولید نو صدیق اکبر کی فرمایا سی؟ فرمایا موت نو تلاش کری زندگی مل جائے. موت پیچھے نہ سی زندگی مل جائے. عزت تو دور دور رویں تے عزت تیرے پیچھے پیچھے نہ سی. یہ دو ہی نصیحتاں کیتیاں جدوں آپ جنگ تے روانہ فرمان لگ. اپنے آپ نو بدلو اور کدی بھی بیٹھ کے ناموس رسالت دے خلاف گل نہیں سننی. بس انہوں کو کوئی اور گل کر جڑی کرنی ہے. بس حضور دی ذات وہ باس والی جگہ نہیں، وہ عشق و محبت والی جگہ ہے.
باس مباسے اور کرو ہے، یہ باس دیاں جگہ اور ہیں، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا جی، سبزیاں کتنے چلیاں گیاں، اے باس بیٹھ کے کرو، جب حضور دی گل آوے تو بس بھائی بس بس بھائی بس، ایتھے گل کرن دی جا نہیں، ایتھے عشق دی جا ہے، محبت دی جا ہے، حضور نال پیار کرن دا اے طریقہ نہیں جڑا اسی اپنایا لوگاں نال بیٹھ کے بات، جڑا بندہ کہے انہوں کو نہ باس ہی نہ کرو، ان کا بس بھائی تم اپنا جا اپنا جنوں مرضی مننا، تے میرے نال جڑی گل کرن لگا میں وہ صدیق اکبر دی طرح حضور اگر وڈی بھی گل کرن تے میں منن واسطے تیار، تے حضور دے اگے کوئی موقع آیا، صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں نہیں ماریاں، عتبہ نے نہیں ماریاں، ہجرت تو پہلے حضور تے حملہ کیتا، صدیق اکبر بچان چلے گئے، انہاں رسول اللہ نو چھڑ کے صدیق اکبر نو کٹنا شروع کر دیتا، اور اس دوران انہاں صدیق اکبر دے منہ تے بھی جتیاں ماریاں، اور آپ دا نک گم ہو گیا سی، آپ دا چہرہ اتنا سج گیا سی۔ افضل الخلق بعد الرسل، پوری امت دا ایمان ایک پلڑے چوے تے صدیق دا ایمان پھر بھی بھاری ہے، جی حضور دی خاطر اتنی قربانی صدیق اکبر دیون تے تسی تے میں کی جے قربانی دینی چاہیے، اے چھڑ دے ہوئے سارے کام، جدوں حضور دی گل آوے بس گل مک گئی کائنات، بس ایتھے سر جھکا کے رہو، حضور نال پیار کرو۔ میں انہاں نوں کل کہہ رہے سی، میں آکھیا اج مسلمان کہہ دین حالات نہیں ٹھیک، جے قیامت والے دن اسی سارے تے جانا تے حضور دی بارگاہ وچ، اج تے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اللہ صفت انتقام نال جلوہ کرے، جاؤ رب نال خود گل کرو، تے پھر کی بنے گا قیامت نو؟ اج تو پانی پین آ گیا، جا میرے حوض کوثر تے تیرے واسطے کوئی نہیں پانی، پھر باز آ جاؤ، اپنے آپ نو بدلو۔ جے صحابہ نا حضور 50 دن نہیں بولے تے جنہاں دے گھوڑیاں دے نک وچ مٹی وڑی امت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تے تسی تے میں کہڑے باغ دی مولیاں غداری ناموس رسالت نہ کر کے پھر عاشق رسول بھی ہوے بندہ، ایتھے معافی کوئی نہ نہیں، مطلب تو سمجھو 50 دن تو حضور انہاں بھی نہیں بولے، پھر اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں، ہاں فرمایا وعلی الثلاثہ، اس دن پھر معافی ملی 3 صحابہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا اپنے آپ بدلو، حضور دی غلامی اختیار کرو، انے واہ حضور نال پیار کرو، تاجدار ختم نبوت۔ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، میں دنیا سے مسلمان۔ جدوں بیت المقدس ہویا فتح، ایک ہفتہ لگیا وہ دی صفائی تے، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی، انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا، تے ممبر جدو بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا، ممبر ہمس تو منگا لیا، بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھج نہ ممبر فوج لین گئی، وہ ممبر لے آئے، پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے، وہ ممبر بچ گیا۔ محی الدین بن زکینو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے، آج خطبہ تسی دینا ہے۔ اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا، صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو وڈے وڈے قاری منگائے، جڑے سونیاں، اذان تے ویسی سونی ہوندی، مراد ہے کہ جنہ دیا آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن، انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو، تے صلاح الدین بھی بیٹھا، پوری فوج بھی بیٹھی، جرنیل بھی بیٹھے، پوری بیوروکریسی بھی بیٹھی، لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی۔ ہم لبرل ہیں، میں کہا اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیڑے پاسوں آیا؟
جس اٹھ دی نکیل نکلی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے سیدھا کر دے. کیوں جی؟ اٹھ وہی ہونا جڑا نکیل مالک دے ہاتھ چوے تے مالک جن چاہے اٹھن پھردا رہے. اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل انہاں کی کرنا ہے جنہاں دی نکیل کفر دے ہاتھ چوے تے یہود و نصارہ دے ہاتھ چوے انہاں کی کرنا ہے. بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے. کیوں جی؟ اور جدو آزانہ ہوئی ہیں تو مولانا منظر کی سی اتھے منظر سنو ذرا کی سی. صلاح الدین ایوبی کے آزانہ پڑھو بھائی سارے کاری سارے بہ گئے پہلیاں صفحہ چاہ کے. صلاح الدین ایوبی پہلی باری نواں سوٹ پایا, پہلے تو نہیں سی پاندن. انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا صرف کہا میں سوٹاں دی لوڑ نہیں نویں دی, لیکن آج میں نواں پا رہا دنیا نو دسن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھدا. وہ دن صلاح الدین ایوبی بھی نواں جبہ پایا. تو کہو جو منظر ہونا مولانا. آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس. صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس. جب بیٹھ اذانہ ہوئی تو قادت القلوب تطیر من الفرح. حافظ ابن کثیر نے لکھا جدو اذانہ ہوئی نا تے لکھاں دا مجمع سی تے جدو قاریاں نے کہا اللہ اکبر تے قریب سی کہ لکھاں دے مجمع دیاں روحاں بھی نکل کے پرواز کر جاندے. اے خوشی سی انہاں. لو جی جدو اذانہ ہو گئیاں تے اوتھے تقریر اردو تے ہوندی نہیں سی نا, خطبہ تے عربی چ ہونا سی. تے محی الدین بن زکی جڑا خطبہ پڑھا او سنو ذرا تس. الحمدللہ معز الاسلام بنصرہ ومذل الشرک بقہرہ ومصرف الامور بامرہ ومدیم النعم بشکرہ ومستدرج الکافرین بمکرہ الذی قدر الایام دولا بعدلہ وجعل العاقبۃ للمتقین بفضلہ وافاض علی العباد من ذلہ وعدلہ الذی اظہر دینہ علی الدین کلہ القاہر فوق عبادہ فلا یمانہ والظاہر علی خلیقتہ فلا ینازع والآمر بما یشاء فلا یراجع والحاکم بما یرید فلا یدافع احمدہ باظفارہ واظہارہ واعزازہ لاولیائہ ونصرت انصارہ ومطہر بیت المقدس من ادناس الشرک واودارہ. آج اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ومستدرج الکافرین بمکرہ فرمایا آج کافروں کے جتنے بھی مکر و فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے. احمدو باظفاری و اظہاری و اعزازی لاولیائی و نصرت انصاری و مطہر بیت المقدس من ادناس الشرک. و آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے. یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا اظہار بھی کیا. تو نے آج اپنے بندوں کی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تو نے شرک کے گندگی سے آج تو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی. کیوں جی آگے حمد من استشار الحمد باطن سری و ظاہر اجہاری واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد شہادت من تطہر بالتوحید قلبہ وارضا بہ ربا. فرمایا اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور پہ جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو. تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کر دیں واشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ رافع الشک و داخل الشرک و رافض الافک. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے شک کو اپنی امت کے دلوں سے قیامت تک ختم کر دیا. کیوں جی وداخل الشرک حضور آ گئے, حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا, حضور کی شان بیان کی. ورافض الافک اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا. الذی یسری بہ من المسجد الحرام الی ھذا المسجد الاقصی
فرمایا وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک معراج والی رات سیر کرائی. وعرج به منه الى السماوات العلى الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. پھر حضور یہاں سے پھر لامکان تک گئے. یہ سارا حضور کی شان بیان کی، معراج بیان کی. محی الدین بن زکی، ہاں جی، شیخ الاسلام والمسلمین، اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے، آخر میں صلی اللہ علیہ اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ میں دوگلے موگلا نہیں تھا. صلاح الدین ایوبی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. صلاح الدین ایوبی جو اس کا خطیب ہے وہ خطبہ، اس کا خطبہ بتا رہا ہے نا، وہ کون تھا؟ صلی اللہ علیہ وعلی خلیفتہ ابی بکر الصدیق السابق الی الایمان وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن هذا البیت شعار الصلبان. پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے، پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے صلیب کو نکالا. بیت المقدس صدیق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا. والا امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن هذا البیت شعار الصلبان، جنہوں نے صلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کاٹنے والے وہ فاروق اعظم تھے. والا امیر المومنین عثمان بن عفان ذی النورین جامع القرآن. کیسے؟ والا امیر المومنین علی بن ابی طالب مزلزل الشرک و مکسر الاصنام. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب پر بھی حضور کی توسل سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں. ابو بکر پر بھی، عمر پر بھی، عثمان پر بھی، علی پر بھی. کون علی؟ مزلزل الشرک و مکسر الاصنام، جنہ پوری دنیا شرک نو ہلا کے رکھ دیتا. ومکسر الاصنام، اور جنہ بت ریزہ ریزہ کر دیتے. والا آلہ واصحابہ والتابعین لہم بإحسان. لو جی آپ کی دلوں کو، روح کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی روح کو، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ خطبہ سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ترجمے کا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن ترجمہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہر لفظ پر کیوں جی جتے جڑے شیر بیٹھے سن انہاں ویسے بھی بندے نو مجلس تو پتہ لگ جاندا بے گل ہو کی رہی ہے. باویں بندے ترجمہ نہ بھی آندا ہوئے نا تے پتہ لگ جاندا بھئی اگلے دے منہ وچ اے تے نور چمک رہا. کیوں جی حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن نا، کمبی ولی سن، طالب علم حفظ دا مدرسہ. آپ جدو طالب علم حفظ کرتے سن تے آپ مصلی انہاں دے قریب جا بچھاندے سن. استاد جدو پڑھاندے سن تے طالب علم جدو یاد کرتے سن نا، سائیں صاحب فرماندے سن واہ بھائی واہ حافظہ تو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلا مار رہا. سمجھ آئے؟ نور چھلا مار رہا. تے گل تے اپنی اپنی نے جناب. قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نہ نظر آئے، حدیث پڑھ کے بھی جنہوں حضور دی سیرت تے صورت پڑھ کے بھی چج نہ آئے، وہ تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں. اقبال کہندا عشق رسول کوئی نہیں ہے نا تے بہ کے تے لبرلزم دیاں گلاں نہ کیتا کر، تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کیتا کر. چلیا ذرہ عشق نبی از حق طلب، جے عشق رسول کوئی نہیں ہے تو پھر رب کو منگ یا اللہ تو صحابہ نو ایڈا بڑا عشق دیتا سانو بھی کوئی ذرہ دے دے. کیوں جی؟ لیکن سوز انہاں دا نہ منگی جنہ یورپ کو متاثر ہوئے، انہاں دا سوز نہ منگی. ذرہ منگ کے سوز صدیق و علی از حق طلب منگی، ذرہ عشق رسول دا، لیکن کبھی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں. بس سوز وہی منگو تے اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے. کیوں جناب؟ لیکن منگنا ضرور ہے. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. مسلمان آ فقیرے، رات میں رات دا شعر پڑھ رہا اقبال روندے. اقبال کہتا مسلمان آ فقیرے کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوز آہے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول. حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں ہوتے اپنا کرم فرماؤ، اپنی طرفوں کو انہاں دا مددگار پیدا فرماؤ. پاکستان نو ہمت تے طاقت دیو کہ مقبوضہ کشمیر دی روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے ذبح ہوندے جواناں دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان.
انہاں کو سب کچھ دتا اللہ دا ہے، انہاں نو ہمت دیو، انہاں نو حوصلہ دیو، انہاں نو جواں مردی دیو، انہاں نو بہادری دیو کہ شہاب الدین غوری دا نام دا بنایا ہوا میزائل ایک باری تے چلا دین۔ کیوں جی؟ بس یہی ساری دعا ہے، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر تم مرزائیوں کی حمایتیں کرتے ہو، تمہیں تو ختم نبوت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تم تو یہود و نصارہ کی ایجنٹیاں کرتے ہو، ادھر کہتے ہو قوم بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، قوم اس وقت بڑی، قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور پھر تم مرزائیوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، اور پھر حضور کی ختم نبوت پر بار بار تم حملے کرتے ہو۔ وفا موختی ازما بکارے دیگراں کر دئی، دین تسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا، وفا کتھے کر رہے ہو؟ مولانا روم فرماندے نا تو وفا ساڑھے کولوں سکھی تے جدوں وفا کرن دی واری آئی پھر تو غیراں نال وفا کر رہے ہو۔ جب کلمہ تم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے تو مرزائیوں سے اتنی ہمدردی ہمیں بھی بتاؤ۔ جو اٹھتا ہے ٹی ویوں پر بیک مذاکرے ہو رہے ہیں، مذاکرے کا مسئلہ ہے۔ اقبال کہتا ہے لا نبی آبادی ز احسان خداست، اور پردہ دین ناموس مصطفیٰست، اور قوم را سرمایہ قوت ازو، اور حفظ سر وحدت ملت ازو۔ اقبال کہتا ہے قیامت تک امت مسلمہ اگر پوری طاقت اور کر و فر کے ساتھ کھڑی ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر کے کھڑی ہے۔ لا نبی آبادی ز احسان خداست، پردہ دین ناموس مصطفیٰ، اور قوم را سرمایہ قوت ازو، اور حفظ سر وحدت ملت ازو، اور حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، تابد اسلام را شیرازہ بست۔ بس اقبال کہتا ہے رسول اللہ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اقبال کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسے مضبوط قلعے میں بند کر دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ بس بیٹھ کر تم باتیں کرتے ہو، تمہیں تو قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی، اور تم بیٹھ کر ختم نبوت پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو۔ یہ گردنیں حضرت بلال کی بات تو اور ہے نا، وہ ان کی تو شان ہی نرالی ہے نا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ میرا نعرہ صرف نہیں ہے، یہ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ جوانوں سے لے کر دودھ پینے والے بچے تک، جو حضرت بلال نے اتنے مشکل حالات میں نعرہ لگایا تھا نا، لبیک و سعدیک وانا فداؤ کا، یہی ہمارا نعرہ ہے صدیوں بعد۔ صدیوں بعد یہی نعرہ ہے، حضور ہم حاضر، توجہ، حضور ہم قربان ہونے کے لیے آتے۔ صحابت و صحابت ہے، صحابت و صحابت، یہ دین رسول اللہ کا ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ مرزائیوں کی حمایتیں کر کے ہیں ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی، اور تو کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا۔ مولانا روم فرماندے اے تو گوہر تے موتی ساڑے کولوں لے تے جدوں نچھاور کرن دی واری آئی تے پھر تو غیرہ دی جھولی چ پا رہا، اور پاکستان بنیا حضور دے نام دا، اور اتنے وڈے وڈے عہدے تانوں صرف پاکستان دی وجہ تو ملے، اتوں لے کے تھلے تاکہ سارے میری گل سن لو تے کان کھول کے سن لو۔ توجہ توجہ، ربودی از گوہرے ماں، اس موتی تسی اسلام دے نام تے عہدے وڈے وڈے تسی اسلام دے نام تے لے کے بیٹھے ہو، ارباں روپے تسی پاکستان دے نام تے کھاندے ہو وڈے وڈے عہدے لے کے، تے جدوں انہاں عہدیاں دے استعمال کرن دی واری آئی تے
تے تسی مرزائیاں تے حق وچ استعمال کر دیو. اور تانوں رب نے اس واسطے بڑے بڑے عہدے دیتے, پاکستان اس واسطے بنیا سی اور لکھاں مسلماناں قربانیاں اس واسطے دتیاں سن کہ اتنے مرزائیت نو تے لے آیا جائے گا, ہر 2 مہینے بعد مرزائیت کی گل ہوئے گی. نا 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 نا, جب رسول اللہ آ گئے تو سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کیے جائیں تو کسی اور کا ذکر نہیں ہو سکتا. جب بھی کوئی بات ہوگی تو رسول اللہ کی بات ہوگی. توجہ, ایک نواں اکبری دین ایسے ہی تھا نا مولا, اکبری دین انسانیت ایک نواں مذہب کڈیا انہوں نے. انسانیت کی بات کرو, میں کہا انسانیت دسی کے نے, اور ماما دے لوگ رسیاں پا کے منڈیاں بیچتے ہوں دے, تو انسانیت کی باتیں کرتا ہے. آج بھی یورپ میں کون سی انسانیت ہے؟ اقبال کہندا میں پورا یورپ پھریا, میں نے تو ایک بھی بندے دا پتر تھے کوئی نہیں نظر آیا. انسانیت کی بات, وہ جنا انسانیت دسی گل انہاں دی کر. لوگ ماما نو منڈیاں بیچتے ہیں, دھیاں زندہ درگور کر دیں دے. اے رسول اللہ نے دسیا ماں دی کی حیثیت ہے, دھیاں دی کی حیثیت. آج دین کی بات ہی کوئی نہیں. جس سے سنو ٹی ویوں پر بیٹھ کر انسانیت, کون سی انسانیت کی بات کرتا؟ انسانیت رسول اللہ نے بتائی. خلق عظیم کے مالک میرے آقا و مولا ہے. اخلاق کا ان کو معنی بھی نہیں پتا. اخلاق کہتے ہیں برتاؤ, کسی بندے کے ساتھ جو بندے کا برتاؤ ہوتا ہے نا اسی کو اخلاق کہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ماں کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, بیٹی کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, تیری بیوی کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, تیرے باپ کے ساتھ, تیرے رشتہ داروں کے ساتھ, تیرے ہمسائے. رسول اللہ نے فرمایا. انہوں نے اخلاق دا معنی یہی سمجھا. بھائی کوئی گاڑ بھی کر دے دے یہی ہے, کوئی ختم نبوت پر بھی ڈاکہ مار دے دے یہی ہے. اخلاق کا معنی ہوتا ہے برتاؤ. اب جب رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف مسلمہ آیا تو صحابہ نے پھر کیا برتاؤ کیا؟ یہ اخلاق ہے. کیوں جی, یہ برتاؤ کا نام اخلاق ہے. جب مسلمہ آیا تو صحابہ نے پھر وہ برتاؤ کیا, وہ اخلاق پیش کیے جس کا وہ مستحق تھا. صدیق اکبر فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جاؤ یمامہ, بات ختم. یہ اخلاق ہے جو صحابہ نے پیش کیا. اخلاق کا معنی بھی نہیں پتا. جو تلوار کے مستحق تھے رسول اللہ نے ان کے لیے تلوار اٹھائی, اور جو چادر بچھانے کے مستحق تھے رسول اللہ نے ان کے لیے چادر بچھائی. اخلاق کا پہلے معنی پڑھ کے آؤ. تم نے یہی کا معنی اخلاق سمجھا ہوا ہے. وفا موختی آزما بکارے دیگراں کر دے, اور وفا تسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے وفا کتے کر رہے ہو؟ کیوں جی, ربودی گوہر از گوہر ماں. کیوں جی, اور تسی موتی اسلام کو لے کلمہ اسلام دا پڑھ دے ہو, نثارے دیگراں کر دے. مولانا روم فرما دیں موتی تو ساڑھے کو لیا دا جو نچھاور کرن دی واری آئی, اور پاکستان نے تو انہوں ایڈے وڈے وڈے عہدے دیتے جن جا کے مرزائیاں نہ اتنی یاری نہ تے مرزائی نوازاں کو چلے جاؤ, پھر اتھے میں ویکھاں گا تو انہوں کسے چپڑا سے بھی رکھے تھا. پاکستان رسول اللہ دے نا تے بڑے ہاں, کلمے دے نا تے بڑے ہاں, مسلمانہ تو انہوں ووٹ دیتے. کیوں جی, گور دا یہی معنی ہے نا, ووٹ مسلمانہ تو انہوں دیتے, مسلمانہ دے حکمران تسی مسلمانہ دے بنے, اور تسی اسلام آباد دے وڈے وڈے محلہ چ بہ گئے تے جدو موتی لٹان دی واری آئی تے مرزائیاں تو موتی لٹانے چاہتے ہو, جڑا اٹھتا ہے مرزائیاں دا حامی. اور میں کہا تو کلمہ کدا پڑھیا, گلاں کر رہے ہو. بھائی حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں, بات ختم. بس آئے دن تو انہوں مرزائیاں نہ اتنا پیار ہے نا تے انہوں لے کے خود باہر چلے جاؤ. ہاں جی بالکل, باہر جتھے لے جانا ہے اتھے جا کے انہوں اپنے رشتے بھی کرو تے انہوں مواخات بھی قائم کرو. ہاں جب رسول اللہ خاتم النبیین ہے تو حضور کی تشریف آوری کے بعد ختم نبوت پر ایک جملہ کہنا بھی جرم ہے. آپ اس کے یعنی
توجہ، ختم نبوت پر کہنے سے مراد ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کرے، اگر مگر چونکہ ایسی بات کوئی نہیں جنہاں نو مرزیا نال بہو یاری ہو، مرزیا نال باہر چلے جان، باز آ جاؤ انہاں حرکتاں تو۔ اے نہ ہوئے سانو رمضان شریف وچ دوبارہ 27 رمضان نو توجہ 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 توجہ، اے صرف اسی جین واسطے نہیں جیندے، بالکل میں پہلے دو مقصد بیان کر دیتے، کچھ شہید ہو گئے قرآن نے بیان کیتا تے کچھ انتظار چن۔ توجہ، ساڑا اور کوئی اسی جین واسطے نہیں جیندے، اسی رسول اللہ واسطے جیندے ہیں، اے بالکل اعلان ہے۔ اے نہ ہوئے کہ پھر سانو 27 رمضان نو دوبارہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس مینار پاکستان پھر کرنی پڑے۔ توجہ، اے نہ ہوئے لیلۃ القدر بھی کٹھی ہوتے پھر منائی اس تے انہاں حرکتاں تو باز آ جاؤ۔ پاکستان صرف حضور دے دین واسطے بڑھیا تے او دی گل کرو، اس تو علاوہ کوئی گل نہیں۔ اقلیتاں روانا سانو کدی تانوں تکلیف ہوئی اقلیتاں نال؟ تانوں کدی عیسائیاں نال ہوئی تکلیف؟ ہندوؤں نال؟ اے تے رسول اللہ دے دن رات کہندے نے حضور آخری نبی نہیں، انہاں دی دشمنی ساڈی کیویں ختم ہو سکدی؟ یہ کیویں ختم ہو سکدی؟ یہ تے دیہڑی راتی رسول اللہ دی ختم نبوت دے خلاف گلاں کرنے، یہ نہ تو صدیق اکبر پوری سلطنت دا دلا دیتی، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، ہزاراں دے حساب نہ زخمی ہو گئے، تسی گلاں کردے اس مسئلے؟ بات ختم، حضور آ گئے، بات ختم، حضور خاتم النبیین ہے، صرف حضور کے لیے، زمین و زمان بھی حضور کے لیے، مکین و مقام بھی، دہن میں زبان بھی، ہم آئے انہی کے لیے اور اٹھنا بھی انہاں واسطے۔ ساڑھا یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں، انسان بنو، انسان بنو۔ اسی تو اڈنا بڑی خیر خائی نال گل کر رہے ہیں، انسان بنو۔ جس مقصد واسطے پاکستان بنیا اسی مسلمان ہاں، سانو نہیں پتہ سکھ کی کر دین، ہندو کی کر دین، جدوں دے تسی بڑے ہو صرف کدی سکھاں دے کرتارپور کھولے جا رہے، کدی ایک مرزائی، کدی دوسرا مرزائی، کدی تیسرا مرزائی، کدی انہاں دے حقوق، کدی اسلام دے حقوق کدھر گئے، ختم نبوت دی پہرے داری کدھر گئی؟ ساری امت مل کے اس گرد راہ تے قربان ہے جتھے صحابی ایک باری چلے تے 1200 صحابہ حضور دی ختم نبوت واسطے شہید ہو گئے، مسئلہ نہیں پڑھیا؟ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔